سے یہ بات چاہی جاتی ہے کہ ہم اپنے اپنے کام کاج میں مسلمان بن کر کیسے جینے والے بنے. تو اس میں یہ نہیں کہتے کہ کوئی مسلمان بننا چاہے تو وہ اپنا کام کاج چھوڑ دیں. کام کاج کیوں چھوڑیں گے بھائی؟ کسی کو کام کاج چھوڑنے کو نہیں کہتے. کام کاج اللہ نے ہی کام کاج تو بنایا ہے. یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس میں مشغول ہونا پڑے گا. پیٹ لگایا اللہ نے، بیوی بچے لگائے ہیں، اور اس میں ضرورت پوری کرنے کی شکلیں اللہ نے بنائی ہے. کہ بھائی کسی کو پیاس لگے تو پانی اللہ نے بنایا کہ پانی پیو. پانی کو اللہ نے سبب بنایا پیاس بجھانے کا. کسی کو بھوک لگی ہے تو وہ اس کو کہا جائے گا بھائی کھانا کھاؤ. کوئی آدمی کہے نہیں میں کھانا نہیں کھاتا ہوں، میں تو بس ایسے ہی ہو جائے گا. اگر بھوکے رہ کر مر گیا خودکشی کا گناہ ہوگا. تو اس کو کہا جائے گا بھائی کھانا کھاؤ. یہ دنیا دارالاسباب ہے. تو یہاں اسباب میں تو مشغول ہونا پڑے گا. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں. کسی کو کوئی چیز چھوڑنے کو نہیں کہتے. جو جہاں ہے وہاں جتنا اللہ اس کو ترقی دے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو پھر بات کیا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں اپنی حقیقت کو نہ بھولے، اپنی آخرت کو نہ بھولے، اپنی موت اور موت کے بعد کی زندگی کو نہ بھولے. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس دنیا میں آئے تھے. جس طرح ہم لوگ اپنے بیوی بچوں کے لیے مشغول ہیں وہ بھی مشغول ہوئے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ سنیاسی بن گئے تھے. ہمارے دین میں سنیاسی بننا منع ہے. کوئی سنیاسی نہ بنے. سنیاسی کا مطلب میں شادی نہیں کروں گا. کیوں؟ کہ بھائی مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، تو بیوی کے تقاضے آ جائیں گے تو میں شادی نہیں کروں گا. کوئی آدمی کہے کہ میں بیپار دھندا نہیں کروں گا، میں دنیا میں مشغول نہیں ہوں گا، یہ دنیا سے کٹ کر میں جنگل میں چلا جاتا ہوں اور وہاں کسی جھاڑ کے نیچے اپنی زندگی گزار لوں گا. اس کو رہبانیت کہتے ہیں، اسلام میں منع ہے. کوئی سنیاسی نہ بنے. پھر اللہ نے جن کاموں میں رکھا ہے اس میں رہتے ہوئے اپنے آخرت بنائے. تو پھر اس میں آخرت بناتے ہوئے اس دنیا میں رہنا برا نہیں ہے. جتنے ابھی جہاں ہم پہنچے اس سے 100 گنا آگے کوئی بڑھ جائے کوئی برا نہیں. کوئی ایک دکان کا مالک ہے 100 دکانوں کا مالک بنے، ہمارا کیا جاتا ہے؟ کوئی 1 لاکھ روپے مہینے کما رہا ہے 100 لاکھ کمائے، ہمارا کیا جاتا ہے؟ جس کو اللہ جتنی ترقی دے یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو پھر کرنا کیا کہ ان چیزوں میں اپنے آپ کو جو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے وہ چیزوں کو نہ بھولے. اللہ نے ان کے قرآن میں تعریف کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کہ صحابہ کی تعریف کی ایسے لوگ ہیں کہ ان کی خرید و فروخت ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتی، کہ ان میں مشغول ہو کر اللہ کو بھول گئے. تو یہ بری بات ہو گئی. ان میں مشغول ہو کر اپنے آخرت کو آدمی بھول گیا. ان میں مشغول ہو کر ہم سے لاگو پڑتی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو بھول گیا. کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہو گئی، یہ بری بات ہے. ورنہ حضرات صحابہ تو اس دنیا میں ہم سے زیادہ مشغول ہوئے تھے، ہم سے زیادہ مشغول. ایک زمانہ ان کا غربت کا گزرا ہے صحابہ کا، اور ایک زمانہ فتوحات کا گزرا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام اتنی تیزی سے پھیلا، اتنی تیزی سے پھیلا کہ 3 کھنڈ میں اسلام پہنچ گیا، 3 بر اعظم میں پہنچ گیا. ایک بر اعظم کتنا بڑا ہوتا ہے جانتے ہو کتنا ہوتا ہے؟ بر اعظم کو کیا کہتے ہیں جی؟ ارے بھائی ایک بر اعظم، یہ تو میں اردو میں کہتا ہوں، اس کو گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ کھنڈ. ایک کھنڈ کتنا ہوتا ہے؟ آنند جتنا. اللہ بولو بھائی ایک کھنڈ کتنا ہوتا ہے جی؟ جی اور ایشیا کھنڈ کیا ہوتا ہے؟ آنند جتنا ہوتا ہے کہ جی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کھنڈ میں کئی دیش ہوتے ہیں، کئی دیشوں جتنا نہیں، ایک کھنڈ میں کئی دیش ہوتے ہیں. ایک کھنڈ میں ایشیا کھنڈ میں کتنے دیش ہیں؟ ہم کون سے کھنڈ میں رہتے ہیں؟
اس میں کتنے دیش ہیں؟ بس یہاں سب لوگ پڑھنے جاتے ہیں؟ اللہ بھائی پڑھنے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے. کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ شہر؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے بھائی؟ اللہ رحم کرے. جی اچھا دیکھ لیا اتنا جلدی؟ جو کہہ رہے ہیں 48 کنٹری، بہت جلدی دیکھ لیا. چلے بات اچھا. ایک ایک دیش میں، ایک ایک کھنڈ میں 50 دیش ہوتے ہیں. ہماری ایشیا میں 48 دیش ہے. وہ ترکی آدھا ترکی تک جاتا ہے. اس کے بیچ میں کتنے دیش آتے ہیں؟ کتنے دیش آتے ہیں؟ وہ سارا کا سارا، یہ پورا چائنا اور پھر اس کے علاوہ کیا طرف کے سارے ملک، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور، فلپائن، تبت، اور وہ سارے اوپر تک، یہ سارے مڈل ایسٹ عرب ملک جتنے ہیں وہ سارے کا سارے، جتنے عرب ملک ہیں وہ سب ایشیا میں ہیں. یہ سارے ایک کھنڈ ہوا. حضرت صحابہ کی حکومت ایسے 3 کھنڈ پر تھی. کتنے کھنڈ پر؟ اس لیے میں نے بتایا کہ ہم کھنڈ سمجھے نہیں ہیں. کھنڈ کیا ہے جو ابھی جواب ملا، دیکھ لیا کہ کھنڈ کیا ہے. ایک ایک کھنڈ میں 50 دیش ہوتے ہیں. افریقہ بر اعظم میں 52 دیش ہے. کتنے دیش ایک کھنڈ میں؟ یورپ میں 31 ملک ہیں، 31. ایشیا میں 48. ایسے بڑے بڑے کھنڈ. حضرت صحابہ کی زندگی میں اللہ نے ان کو اس دنیا پر اللہ نے اتنی دنیا دی کہ 3 کھنڈ تک ان کی حکومت پھیل گئی. پھر اس میں یہ صحابہ وزیر بنے. کیا بنے؟ وزیر بنے. اس میں منسٹر بنے. ایک ایک علاقے میں وزیروں کو بھیجا جاتا تھا کہ تم وہاں سے منسٹر ہو. گورنر بن کر ان کو بھیجتے تھے. تو اللہ وہ دنیا میں ہم سے زیادہ مشغول ہوئے فتوحات کے زمانے میں. اب دیکھو کتنے مشغول ہوئے. ان کی تجارتیں باہر ملکوں سے تھی. اسلام سے پہلے عرب لوگ ہندوستان سے مسالے خریدتے تھے. اسلام سے پہلے کے یہاں تعلقات تھے. ایسی دنیا ان کے اوپر پھیلی. پھر اس کے بعد دوسری مشغولی آدمی کی کاروبار کی ہوتی ہے. وہ کاروبار میں ہم سے زیادہ تھے، وہ میں نے آپ کو دکھایا. دوسری مشغولی بیوی بچوں کی ہوتی ہے. ہماری بیویاں کتنی ہوتی ہے؟ بولو بھائی کتنی ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے. دوسری کی زندگی بھر باتیں کرتے ہیں، کر نہیں پاتے. بھائی چلو اچھا ہے، باتیں کر کے ہی مزے لے لو، اور کیا کرو گے. ان کی اکثر کی کتنی تھی؟ 1 کی مشغولی زیادہ یا 4 کی مشغولی زیادہ؟ بولو بھائی 4 کی مشغولی زیادہ. ہمارے بچے کتنے ہوتے ہیں؟ 5 10. ان کے بچے آپ گنو، ایک کے 30 35. ایک فرماتے میرے 150 بچے میرے سامنے دنیا سے رخصت ہو گئے. ہاں تو اگر اتنا بڑا پریوار ہو تو مشغولی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ ارے بولو. پریوار بھی بڑا ہے اور دنیاوی مشغولی، گورنر بن کر جا رہے ہیں. کوئی یہاں کا گورنر، کوئی آدھی دنیا کے راجا. 22 لاکھ مربع میل زمین پر ان کی حکومت. اور وہ وزیر اعظم بنے، پرائم منسٹر بنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پرائم منسٹر بنے. حضرت عمر پرائم منسٹر بنے. حضرت عثمان پرائم منسٹر بنے، وزیر اعظم. حضرت علی رضی اللہ عنہ وزیر اعظم بنے. حضرت امیر معاویہ وزیر اعظم بنے. اگر یہ دنیا میں چیزوں میں مشغول ہونا برا ہوتا تو یہ لوگ یہ بنتے. ارے بولو بھائی بنتے. تو اس دنیا میں مشغول ہونا اللہ نے رکھا ہے کہ اس میں ہمیں ضرورت کی چیزیں مشغول ہونا پڑے گا. تو پھر اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان ضرورتوں میں مشغول ہونا ضرورت کے لیے ہو، ضرورت کے درجے میں ہو، اور ضرورت جتنا ہو اس میں ہم اللہ کو نہ بھول جائیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. حضرت صحابہ کی خوبیوں میں یہ بیان کیا ہے وہ اللہ کو نہیں بھولتے تھے. بادشاہ سلامت بادشاہ کی کرسی میں اللہ کے دھیان کے ساتھ ہے. ان کا مزدور مزدوری میں اللہ کے دھیان کے ساتھ ہے.
کہ اللہ کا دھیان اتنا زندگیوں میں بٹھایا کہ بادشاہ کی کرسی میں اللہ کو نہیں بھولے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کچھ بات کہی تو ان کو اچھا نہیں لگا, تو ان کے ہاتھ میں سوٹا تھا, ایک لگا دیا کوڑا, تو وہ آدمی چلا گیا اور کہا ان سے کہ میں جب اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تب تو آتے نہیں اور اب آ کر مجھے پریشان کرتے ہو. تو وہ چلا گیا. تھوڑی دیر ہوئی کہ ان کو احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا. بادشاہ سلامت ہے اور کتنی دنیا کے 3 کھنڈ کے راجا ہیں, لیکن بھولے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں, اپنی حقیقت کو نہیں بھولے. میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے مرنا ہے, مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, مجھے اللہ کے وہاں جواب دینا ہے, کہ اس کا احساس ہے. ایک دم اس آدمی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے اور وہ آدمی مل گیا تو اس کو کہا بھائی میری بھول ہو گئی, میں نے تیرے ساتھ یہ کیا, یہ لکڑی لے لو, یہ سوٹا لے لو اور مجھ سے بدلہ لے لو, یہ کوڑا لو اور مجھ سے بدلہ لو, یا پھر مجھے معاف کر دو. اور اپنی ذات سے کہنے لگے کہ عمر تو ذلیل تھا, اللہ نے تجھے عزت دی اور پھر اللہ نے تجھے لوگوں کا بادشاہ بنایا, اور اب تیرے پاس کوئی آدمی کوئی کام کے لیے آتا ہے تو اس کو مارتا ہے. کہ اپنی ذات سے خود کہہ رہے ہیں کہ تو ایسا کرتا ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے جو اپنی حقیقت کو نہ بھولا ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میری لگام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے, مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا ہے, مجھے میرا اللہ مارے گا, موت آنے والی ہے اور آخرت کو ماننے والا مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, جواب دینا ہے. تو بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ کر اس چیز کو نہیں بھولے کہ نبی کی محنت کی یہ اثرات ہیں. کہ بادشاہ بن جائے تو بھی کوئی بات نہیں, لیکن اپنی جو چیزیں ہیں اس کو نہ بھولے. جو چیز نہیں بھولتا, جب آدمی نہیں بھولتا تو اپنے آپ کو پابند بنا کر رہتا ہے, جیسے انہوں نے اپنے آپ کو پابند بنایا. اتنے بڑے بادشاہ بنے لیکن کوئی چیز بدلی نہیں ان کی. 3 کھنڈ کے بادشاہ ہیں لیکن سوچ نہیں بدلی, فکر نہیں بدلی, باتیں نہیں بدلی, جذبات نہیں بدلے, رہن سہن نہیں بدلا, گھر نہیں بدلے, کھانا پینا نہیں بدلا, سب چیزیں وہی رکھی جو حضور کے زمانے کے تھے. کہ نقشے آیا ہے, خوب مال کے نقشے آئے, وزیر اعظم بن گئے تو اب کیا کریں گے, چال بدل دیں گے, بولی بدل دیں گے, لہجہ بدل دیں گے, ٹون بدل دیں گے, کرنا کوئی چیز نہیں بدلی. ایک مرتبہ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے جمعہ میں خطبہ دینے کے لیے, تو کسی آدمی نے دیکھا 12 پیوند لگے ہوئے, ٹھگڑے لگے ہوئے ہیں, 12 پیوند ٹھگڑے لگے ہوئے کپڑے پر, اور اس میں ایک کپڑا ایک پیوند چمڑے کا ہے. اس کا مطلب کہ کپڑا سینے کے لیے نہیں تھا تو چمڑا سے دیا. کون ہے جی؟ 3 کھنڈ کا راجا ہے یہ, 3 کھنڈ کا راجا, اپنی رہنی کرنی نہیں بدلی. ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے دعوت کی, عبداللہ نے, تو ان کے گھر پر کھانے کے لیے گئے تو کھانے میں دیکھا کہ گوشت بنایا ہے, گھی میں گوشت بنایا. ایک دم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا ہوں. تو بیٹا کہنے لگا کہ کیوں ابا نہیں کھا سکتے؟ کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں دیکھا کہ حضور کے دسترخوان پر 1 ہی سالن ہوتا تھا, آج تمہارے دسترخوان پر 2 سالن جمع ہو گئے, تو میں یہ نہیں کر سکتا ہوں. حضور کی جو ڈگر ہے, حضور کے طور طریقے میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دسترخوان پر 1 سالن ہوتا تھا, آج تمہارے دسترخوان پر 2 سالن. تو بیٹا پوچھنے لگا ابا کیسے 2 سالن ہے؟ تو میں نے تو 1 ہی بنایا ہے, گوشت. تو کہنے لگے ہاں تو نے بنایا تو 1 ہی ہے گوشت, مگر وہ گھی میں بنایا ہے. اللہ کے نبی کے دسترخوان پر گھی مستقل سالن ہوتا تھا اور گوشت ایک الگ سالن ہوتا تھا. کھڑے ہو گئے کہ میں حضور والے نقشے کو نہیں بدل سکتا, نہ کپڑے بدلے نہ کھانے بدلے. ایک مرتبہ لوگوں نے مشورہ کیا, ان کی بیٹی اللہ کے نبی علیہ السلام کے نکاح میں تھی, حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا. حضرت عمر بڑی کھردری روٹی, بڑی بھاری روٹی کھاتے تھے جو کھا نہیں سکتے. تو گھر والوں سے امی جان حضرت حفصہ سے کہا کہ تم حضرت عمر سے کہنا کہ کچھ لوگ آئے تھے, یوں کہتے تھے کہ تم یہ جو بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے ہو تو اس کو چھان کر جو باریک آٹا ہو جائے اس کی روٹی کھاؤ. ہماری تو ان کو کہنے کی ہمت نہیں ہے, مگر آپ سے ہم کہتے ہیں آپ کہنا, کیونکہ آپ حضور کے گھر والے ہیں تو آپ کی بات رکھیں گے اور ہمارا نام مت لینا. تو امی جان حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ذکر کیا تو کہنے لگے کہ تو نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کھاتے تھے؟ تو خود ہی بتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بستر تیرے گھر میں کیسا تھا.
پھر فرمایا میرے دو دوست آگے جا چکے ہیں، محمد اور ابو بکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ، میں ان کا ساتھی ہوں، اگر میں ان اپنے طور طریقے بدل دوں گا تو ان سے کیسے جا ملوں گا؟ میں تو چاہتا ہوں ان سے جا ملوں۔ تو تین کھنڈ کا راجا ہے مگر روٹی نہیں بدلی، کھانا نہیں بدلا۔ تو مکے مدینے والوں سے کہا کہ کوئی اپنے گھر کے ڈیزائن نہیں بدلے گا، جو حضور کے زمانے میں ڈیزائنیں تھی اسی ڈیزائن کے مکان رکھے گا، کوئی بیت اللہ سے اونچا مکان نہیں بنائے گا۔ تو تین کھنڈ کا راجا، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے اپنے آپ کے پابند ہے کہ ہم کو جس نقشے پر چھوڑ کر گئے ہیں وہ نقشہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ایک مرتبہ بیت المقدس فتح ہونے والا تھا، وہ اور لوگوں کے قبضے میں تھا، عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ ان کی کتاب میں لکھا تھا کہ ایک بادشاہ آنے والا ہے، اس کا نام ہوگا عمر، وہ آئے تو اس کو تم چابی دے دینا، اس سے لڑنا مت۔ تو جب مسلمانوں کی جماعت وہاں گئی تو مسلمانوں کی جماعت سے انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا اگر امیر عمر ہے تو اس کو بلا لو، ہم اس کو دیکھتے ہی چابی دے دیں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اسے لڑنا نہیں، تم جیت نہیں سکو گے، اور اگر وہ نہیں ہے اور تم اور کوئی لوگ ہو تو تمہیں جتنا لڑنا ہو لڑ لو، تم ہم سے جیت نہیں سکو گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ یوں کہنے لگے کہ ہم انہی کی طرف سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہم انہی کی طرف سے آئے ہوئے لوگ ہیں، کہ ہم آپ کو نہیں جانتے، ہم تو ان کو جانتے ہیں، اگر وہ ہیں تو ہم دیکھ لیں گے ان کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خط لکھا، وہ جب قریب آ گئے تو مکے وہاں جو ملک شام جو ہے نا، ملک شام وہ سبز و شاداب ملک ہے، ہرا بھرا ملک ہے، لوگ بھی خوبصورت، ملک بھی خوبصورت۔ تو وہاں کے لوگ کہنے لگے کہ تم یہاں آئے ہو لیکن یہاں کے لوگوں کی رہنی کرنی ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، اور ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم تو ایسے ہی رہتے ہیں، تو ہم نے تمہارے لیے ایک اچھی اونٹنی تیار کی ہے، اس پر آپ سوار ہو جاؤ، اور ایک جوڑی زوردار اچھے والے کپڑے بنائے ہیں تاکہ تمہاری امپریشن پڑے، اچھی امپریشن، پرسنالٹی تمہاری زوردار ہونی چاہیے، تاکہ سامنے والے پر، آج لوگوں میں یہی ہوتا ہے نا کہ جب جاتے ہیں تو ذرا ایسا چال بدل دیں اور بولی بدل دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر کو انہوں نے لوگوں نے ایسا کہا، تو وہ کہنے لگے مجھے یہ سب نہیں کرنا، میں تو اپنے ہی وہی پرانے کپڑوں میں اور اپنی پرانی اٹھنی پر رہوں گا۔ تو ان کا غلام تھا، غلام، اس کا نام تھا اسلم۔ تو انہوں نے جاتے جاتے باری بنائی تھی، کیا کریں گے، تو بہت لمبا سفر ہے، تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا تو اونٹ چلانا، پھر جب تو تھک جائے گا تو بیٹھ جانا، میں اونٹ چلاؤں گا، یوں باری بنی ہوئی تھی۔ تو جب وہاں قریب پہنچے جن کے قبضے میں بیت المقدس تھا تو اللہ کی شان، غلام کو اوپر بیٹھنے کی باری تھی اور آقا کو نیچے چلنے کی باری تھی۔ اب کیسا منظر ہوگا؟ وہ لوگ تو کہتے تھے یہ لوگ دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے، غلام بھی کہنے لگا کہ چاہے باری میری سوار ہونے کی ہے مگر اب آپ ہو جاؤ، میں چلتا ہوں۔ کہا جی میں لوگوں کی وجہ سے یہ چیز نہیں بدل سکتا ہوں۔ تو وہ چل رہے ہیں اور وہ اوپر بیٹھے ہیں۔ آخر میں انہوں نے بہت اصرار کیا کہ کم سے کم کپڑے تو بدل دو اور آپ اونٹنی بدل لو۔ تو لوگوں کے اصرار کی وجہ سے کپڑے بدلے اور اونٹنی بدلی۔ بس جیسے ہی کپڑے پہنے اور اونٹنی پر بیٹھے کہ اندر کا دل بدلنے لگا، تو ایک دم چھلانگ لگا کر نیچے اترے اور کہنے لگے مجھے تو میرے ہی کپڑے دے دو اور مجھے اپنی اونٹنی دے دو۔ پھر کہنے لگے ہمیں جو اللہ نے عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے، اگر اس کے علاوہ اور کوئی ڈرامہ کر کے، نقشہ کر کے ہم اسلام تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ کہ لوگ عزت لینے کے لیے اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تو کپڑوں میں عزت نہیں ہے، گاڑیاں لاتے ہیں، گاڑی میں عزت نہیں ہے، کرسی میں عزت نہیں ہے، پیسے میں عزت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عزت اللہ کے لیے، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے اور عزت رسولوں کے لیے، اور عزت جو اللہ رسول کی مانے ان کے لیے۔ آپ ہمارے بزرگوں کو دیکھو، اپنے کپڑوں میں، اپنے حلیے میں، اپنے لباس میں پوری دنیا میں پھرتے ہیں اور عزت کے ساتھ رہتے ہیں، عزت کے ساتھ۔ وہ ہمارے مشائخ قبروں میں جا چکے مگر آج بھی لوگ ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ اور دنیا میں ہزاروں ایسے کرسیوں والے ہیں کہ کرسی پر بھی لوگ گالیاں بکتے ہیں، کرسی سے نیچے اترے تو بھی گالی بکتے ہیں۔ اگر کرسی میں عزت ہوتی تو کوئی ان کو برا نہ کہتا ہے۔ بہت سارے دنیا میں پیسوں والے ملیں گے کہ پیسے ہیں تو بھی لوگ برا بولتے ہیں، اور پیسے کم ہو جائیں تو بھی گالیاں دیتے ہیں۔
اور جو بزرگ ہمارے قبروں میں جا چکے. آپ ابھی دیکھیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، ایک زمانہ گزر گیا وہ ہمارے بیچ سے گئے ہیں، لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی گالی دے ان کو برداشت کریں گے؟ ارے بولو بھائی، لوگ ماں کی گالی برداشت کر لیتا ہے، ابا کو گالی برداشت کر لیتا ہے، مگر ان اللہ والوں کو کوئی گالی دے دے تو ہم جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے. بھائی تو تیرے کیا رشتہ داری ہے؟ کہ میری کوئی رشتہ داری نہیں. تو پھر تو کیوں ان کی حمایت پہ نکلا ہے؟ کہ بس تو ان کو کیوں گالی دیتا ہے؟ ان کو گالی مت دے. کوئی حضرت صاحب کو گالی دے تو ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھر دی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھر دیتے ہیں. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ ہم لوگوں کے دلوں میں ان کے محبتوں کو بھر دیتے ہیں. تو آج ان کو 1400 سال ہو گئے لیکن ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھر دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی، ہم کو تو اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے، کپڑوں سے، سواری سے، گاڑی سے، کہیں سے عزت نہیں. اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہم کو اسلام سے عزت دی. لو نطلب العزت بغیر الاسلام اذلنا اللہ. محنت اسی کی ہے کہ یہ مسلمان اپنی سوچ صحیح کرے. ابھی کے مسلمان کی سوچ بگڑ چکی، کیونکہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں غلط سوچ ہے. اس دنیا کی کیا سوچ ہے کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ عزت والا ہے. اس دنیا کی سوچ یہ ہے کہ جس کے گھر اچھے ہیں وہ عزت والا ہے. اس دنیا کی سوچ ہے جو کرسی والا ہے وہ عزت والا ہے. ان میں رہتے رہتے ہم بھی اسی سوچ کے ہو گئے. تو پھر اس میں عزت تلاش کرنے کے لیے بندے اللہ کو بھول رہے ہیں کہ ان مشغولیتوں میں اللہ کو بھول گئے، اور اب ان سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ہم بھول چکے. ان چیزوں جو اللہ نے ہم کو تھوڑی بہت دی اس میں ہمارا ٹون بدل گیا، چال بدل گئی. آپ دیکھو ایک بندہ سائیکل پر جاتا ہے، اس سائیکل والے کو اللہ میاں بائک دیتے ہیں، تو پھر بائک والے کا کیا حال بنتا ہے؟ جو بائک لے کر نکلتے ہیں، سائیکل پر بہت اچھا جا رہا تھا، بائک پر یوں ٹیڑھا ٹیڑھا بیٹھتا ہے. آپ نے دیکھا ہے ٹیڑھے لوگوں کو؟ ارے بھائی بائک پر ٹیڑھا بیٹھتا ہوا آپ نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ذرا اچھے سے ہاتھ اٹھاؤ. دیکھو سب نے دیکھا. ان سے پوچھو کہ بھائی تیری کمر کیوں ٹیڑھی ہو گئی؟ کچھ نہیں، سائیکل سے بائک آ گئی. ایک بائک نے کمر ٹیڑھی کر دی، ایک بائک نے. سائلنسر نکال کر پھٹ 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 جائے گا. بھائی کیا ہوا؟ جی ہضم شکتی چھوٹی ہو گئی ہے. اللہ میاں نے سائیکل کے بجائے بائک دے دی تو بائک بھی ہضم نہیں ہوتی، بائک ہضم نہیں ہو رہی ہے. اور بائک والے کو اللہ 4 ویلر دے دے تو پھر تو کیا کہنے. جتنے 4 ویلر والے ان کی سٹائل دیکھنا چلنے کی سٹائل ہے ان کی دیکھنا. کیا ہوا کہ ابھی تو اللہ میاں نے تھوڑی سی دینا شروع کی، 4 ویلر آ گئی، اس میں چال بدل گئی. چمڑی اللہ نے خوبصورت بنائی ہے، اس میں دن بھر پتہ نہیں یوں کرتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا ایسا کرتے ہوئے بھائی؟ ارے بھائی ایسا کرتے کس نے دیکھا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. بھائی اللہ میاں نے تجھے سفید بنایا اور ظاہری ڈھانچہ سفید بنایا، ورنہ یہ جسم تو گند بنانے کا مشین ہے. کیا بنانے کا مشین ہے؟ ارے بولو بھائی کیا بنانے کا مشین ہے؟ گند. اس جسم کے چمڑی کے اندر سب گندی گند بھرا ہوا ہے. ہاں، پیشنے کے راستے سے نکلے وہ گندا، پخانے کے راستے سے نکلے وہ گندا، اور پیپ نکلے وہ گندی. ایک دن منہ صاف نہ کرے منہ میں بدبو آوے، اور ناک میں سے نکلے وہ گندا، کان میں سے نکلے وہ گندا، پسینہ نکلے وہ گندا. تو پھر رہ کیا گیا؟ اندر اچھی بریانی جاتا ہے اور بدبودار پخانہ نکالتا ہے، تو رہ کیا گیا؟ اب اللہ نے اس کو سفید چمڑی کا کھول پہنا دیا، اس میں اللہ کی بغاوت کرتا ہے. اگلے زمانے میں ایک قوم آئی تھی جن کو اللہ نے ایسے خوبصورت بنایا وہ باغی بنے تھے. سب سے زیادہ سخت عذاب اللہ نے ان کو دیا، قوم لوط. لڑکے لڑکوں کے ساتھ برائی کرنے لگے. جب اللہ حسن دیتا ہے تو نزاکتیں آ جاتی ہے. نازنینوں کے ناز سے نزاکت آتی نہیں، خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. واقعہ چکا چلنے لگتا ہے.
کہ اللہ نے سفید چمڑی بنائی ورنہ اندر بدبو بھری ہوئی ہے، مگر پھر بھی اس چمڑی کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اللہ نے بائک دیا، اس میں اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ میاں 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے۔ بائک تو ہضم نہیں ہو رہی اور دعا مانگ رہا ہے 56 کروڑ کی چوتھائی کا، جس کو ملے گا وہ تو ان کو ملتا ہے جن کو کوئی نقشہ بدل نہ دے، چاہے 3 بر اعظم پر راج پاٹ ہو جائے، ان کو کوئی اثر نہ کرے، ان کو اللہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زمینوں والے اگر بات مان لیں تو ہم چھپڑ پھاڑ کر دیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر یہ زمینوں والے بات مان لیں اور ایسے رہیں جیسا ہم رہنے کو کہتے ہیں تو ہم آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ اللہ کے پاس کتنے خزانے ہیں، للہ خزائن، اللہ کے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں کہ ہم خزانے ان کے لیے کھول دیں۔ مگر یہ ایمان والا چونکہ اس پر محنت نہیں ہوئی ہے تو چھوٹی چھوٹی کی چیزوں میں بدل جاتا ہے۔ بائک آئے تو بدل گیا، ہضم شکتی چھوٹی ہے، بائک بھی ہضم نہیں ہو رہا، گاڑی ہضم نہیں ہو رہی، اللہ نے تھوڑا پیسہ دے دیا تو سگے باپ کے ساتھ ٹون بدل جاتا ہے۔ ارے آپ نے ایسے بیٹے دیکھے ہیں جو مالدار ہو گئے تو ابا کے ساتھ ٹون بدل گیا، ایسے بیٹے دیکھے ہیں سگے بھائی کے ساتھ ٹون بدل گیا۔ بھئی کیا ہوا؟ یہ تیرا سگا بھائی ہے، ایک ماں کی گود میں پلا ہے، ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے، اب مقدر کی بات یہ ہو گئی وہ مالدار رہ گیا، یہ غریب رہ گیا، تو اس کو ہلکا سمجھنے لگا، پیسوں کی وجہ سے ہلکا سمجھنے لگا۔ جب یہ کیفیتیں بنے گی تو اللہ پاک نعمتیں بڑھائیں گے یا دیا ہوا بھی واپس لیں گے؟ بھائی بولو بھائی، دیا ہوا بھی واپس لیا جائے۔ اس لیے ابھی ہم دیکھیں کہ اکثر ایمان والے جو جس حال میں ہیں وہ حالات میں ہیں۔ بھائی حالات کیوں ہیں؟ سب کہتے ہیں ایمان والے حالات میں ہیں، تو اللہ نے ایمان والوں پر کوئی ظلم نہیں کیا، ان کے اوپر حالات آئے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا۔ تو یہ ایمان والوں کے سنجوگ کیوں خراب ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے سنجوگ خراب ہو گئے ہیں، جتنوں کے بھی سنجوگ خراب ہوئے ہیں، جتنوں کے بھی حالات خراب ہو رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، یہ ان کی حرکتوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ اے لوگوں اگر تمہارے حالات خراب ہوئے ہیں تو کوئی کسی کو دوشی قرار نہ دے، یہ تمہاری حرکتوں کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ کہ ہر آدمی جو چیزیں کرتا ہے اس کے ساتھ اس سے وہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر اچھائیاں ہیں تو اچھائیاں لوٹ کر آتی ہے، اور اگر غلطیاں ہیں تو غلطیوں کا اس کو بھگتنا پڑے گا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها۔ اس مبارک محنت کے راستے سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بھئی جو جس مشغلے میں ہیں اپنے سے لاگو پڑتی چیزوں کو نہ بھولیں، اپنے سے لاگو پڑتی چیزیں، تو پھر یہ نعمتوں میں اور اللہ اضافہ کریں گے۔ ورنہ کتابوں میں یوں آتا ہے کہ جب بندہ ان چیزوں میں مشغول ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر ان نعمتوں میں پڑتی آتی ہے، اللہ چڑھتی بھی لاتے ہیں اور اللہ، ارے بولو بھائی، اللہ پڑھتی بھی لاتے ہیں۔ آپ کے ضلع میں آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کے ابا غریب تھے لیکن اللہ نے بیٹوں کو مالدار کر دیا۔ بولو ایسے دیکھے نہیں دیکھے آپ نے؟ ارے بھائی دیکھے ہیں، کس نے دیکھا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ دیکھو۔ اور ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ ابا مالدار تھے، بیٹوں کو غریب کر دیا، سب نعمت اللہ نے لے لی۔ بولو ایسا بھی دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ کس نے دیکھا بھائی بتاؤ؟ اللہ چڑھتی بھی لاتا ہے، اور اللہ چڑھتی کب آتی ہے؟ جب ان نعمتوں میں بندہ اپنے سے لاگو پڑتی چیزیں، اپنے سے متعلق جو چیزیں ہیں، ان نعمتوں میں وہ چیزیں نہیں بھولتا اور ان نعمتوں سے اپنی آخرت بناتا ہے، ان نعمتوں میں کو اللہ کو ناراض کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا، تو پھر اللہ پاک ان نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کی قدر کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کریں گے، اور خدا نہ کرے اگر اس میں بندہ غافل ہو گیا، اپنے سے لاگو پڑتی چیزیں بھول گیا، تو پھر ان نعمتوں میں حالات ہوتے ہیں۔ جب حالات آتے ہیں تو دو قسم کے حالات ہوتے ہیں۔ ایک حالت ایسی ہوتی ہے کہ بندے سے اللہ نعمت ہی اٹھا لیتے ہیں،
نعمت ہی ختم ہو گئی. اولاد تھی اولادی کو اللہ نے اٹھا لیا, بیوی تھی بیوی کو ہی اٹھا لیا, کاروبار تھا کاروبار ہی اللہ نے لے لیا, لوگوں کے دلوں میں محبت تھی محبت ہی ختم ہو گئی, مان مریادائیں تھی وہ سب ختم ہو گئی. کبھی تو نعمت ہی ختم ہو جاتی ہے اور کبھی نعمت باقی رہتی ہے مگر نعمت کا نفع ختم ہو جاتا ہے. بچے ہیں مگر بچوں کا نفع ختم ہو گیا, بیوی ہے مگر بیوی کا نفع ختم ہو گیا, کاروبار ہے مگر کاروبار بجائے مالدار بننے کے کاروبار میں قرضدار ہو گیا. مالدار تو ہوا نہیں, دکان کھولی مالدار بننے کے لیے اور چالو دکان میں بجائے مالدار بننے کے قرضدار ہو گیا, چالو ویپار میں قرضدار ہو گیا, چالو نوکری میں قرضدار ہو گیا, چالو فیکٹری میں قرضدار ہو گیا. اچھا بھائی مجھے بتاؤ, آج دنیا میں زیادہ تر لوگ مالدار ہیں کہ زیادہ تر قرضدار ہیں؟ ارے بولو بھائی جی, قرضدار ہے. اچھا مجھے بتاؤ, جتنے لوگ قرضدار ہوئے ہیں دھندا بند کر کے کہ دھندا کرتے کرتے قرضدار ہوئے؟ ارے بھائی بولو تو کھرے کچھ. تو جتنوں نے دھندا کرتے کرتے قرضدار ہوئے انہوں نے قرضدار بننے کے لیے دھندا کھولا تھا کیا نا؟ وہی دکان تھی, اسی دکان سے ابا نے دوسری 2 دکانیں بنا ڈالی, وہی دکان سے ابا نے زمین خریدی, وہی دکان سے اللہ نے ابا نے چھوکروں کی شادیاں کر دی. لیکن اب وہ دکان چھوکرے کے بھاگ میں گئی تو ایسی برکت بے برکتی ہوئی کہ وہ ابھی جب وہ ایک دکان بیچ ڈالی, دوسری بیچ ڈالی, اب ایک رہ گئی. ابا نے کھیت خریدے تھے, ایک ہی جو زمین تھی اس سے 2-4 کھیت خریدے تھے کہ ابا کے زندگی میں برکت ہو گئی. اب چھوکرے میں ایسی بے برکتی ہوئی کہ ابا کا بھیگا کیا ہوا جمع کیا ہوا چھوکرا بیچنے کا کام شروع کیا. اس نے ابا نے جمع کرنے کا کام شروع کیا تھا اور چھوکرے نے اللہ بولو تو خیر بیچنے کا کام شروع کیا. کیا ہوا کہ اسی سے ان کی آبادی تھی, برکت تھی, اور اس کے لیے کہ اس میں بے برکتی ہو گئی. آپ دیکھنا زیادہ تر لوگ بساتے ہیں یا زیادہ تر لوگ بیچنے کا کام شروع کیا ہے؟ باپ دادا کی پراپرٹی بیچ رہے ہیں یا اس کو بڑھا رہے ہیں؟ کیا زیادہ تر بیچ رہے ہیں؟ کیا ہوا کہ وہ ایک بڑے میاں تھے, سب کے لیے اتنا سارا نظام بنایا. اب اسی باپ کے 5 چھوکرے ہیں, وہ 5 چھوکرے مل کر ابا کا جمع کیا وہ بیچنے کا کام شروع کیا. کیا بے برکتی ہو گئی؟ تو جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو نعمتوں میں حالات آتے ہیں. بعض مرتبہ تو نعمت اللہ لے لیتے ہیں اور بعض مرتبہ نعمت باقی رہتی ہے اور نعمت کے نفع ختم ہو جاتے ہیں. حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو آدمی گھر ہوتے ہوئے بے گھر ہو جاتا ہے, بیوی کے ہوتے ہوئے بغیر بیوی کا ہو جاتا ہے, بچوں کے ہوتے ہوئے بغیر بچوں کا ہو جاتا ہے, کام کاج ہوتے ہوئے بغیر کام کاج کا ہو جاتا ہے. اس مبارک محنت کے راستے سے یہ بات چاہیے جاتی ہے. کسی سے جیب کا سوال نہیں ہے, کسی سے پیٹ کا سوال کرنا نہیں آتے کوئی تبلیغ والے, بلکہ ہر آدمی سے یہ کہتے ہیں بھائی تبلیغ پر کوئی رحم نہ کھائے. تبلیغ کے راستے سے بات سمجھا رہے ہیں بھائی اپنے اوپر رحم کھا لے, اپنے اوپر رحم کھا کہ ہم ایک ایسی زندگی کی طرف تمہیں دعوت دینے آئے ہیں کہ اگر وہ زندگی آ گئی تو جو زندگی تم جی رہے ہو اس میں تم خوشحال ہو جاؤ گے, ہرے بھرے ہو جاؤ گے, اور جب مرو گے تو مرنا اچھا ہو جائے گا. یہ کس نے کہا کہ یہ بات ہمارے نبی نے کہی. ابو سفیان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت دی تو اکثر لوگ جب دعوت دیتے ہیں تو ایسا سمجھتے ہیں کہ تبلیغ والے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی باتیں کرتے ہیں. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کو نفی کر کے فرمایا نہیں, یہ بات نہیں ہے. میں جو بات لے کر آیا ہوں اگر تم قبول کر لو تو عرب اور عجم کے تم مالک بن جاؤ گے, کہ دنیا تمہاری ہو جائے گی, عرب بھی تمہارے, عجم بھی تمہارے, تم اس کے مالک بن جاؤ گے. اور فرمایا جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, میں جو باتیں لے کر آیا ہوں اگر تمہارے اندر آ گئی تو تمہاری دنیا بھی محترم ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی. یہ بات اور اللہ نے ایسا کیا, حضرات صحابہ کے زمانے میں ایسا ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دعوت دی, عدی کو, حاتم طائی کے بیٹے تھے, اور یہ کہا عدی تو اس لیے میری بات نہیں مانتا کہ تجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ سہکار میں, میرے ساتھ جو جڑے ہوئے جماعت میں وہ غریب لوگ ہیں, اس لیے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک والے کیسے لوگ ہیں. آج کل لوگ کرسی کو سلام کرتے ہیں, پیسے کو سلام کرتے ہیں, اور عہدے والے کو کرتے ہیں. یہ کہا کہ تو اس لیے میری بات نہیں مانتا کہ میرے ساتھ آس پاس رہنے والے غریب لوگ ہیں. پھر فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تو دیکھے گا کہ اللہ ان کو اتنا مالدار کرے گا, اتنا مالدار کرے گا کہ یہ زکات کا مال لے کر پھریں گے مگر کوئی زکات کا مال لینے والا نہیں ہوگا. اتنا اللہ انہیں خوشحال کرنے والا ہے.
اور پھر فرمایا کہ اتنا امن دنیا میں ہوگا، اتنا امن کہ ایک عورت یمن سے آئے گی اور بیت اللہ میں طواف کرے گی، سونے سے لدی ہوئی ہوگی، مگر اس پر کوئی نگاہ غلط اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ دعوت دے رہے تھے تم کو، اس کے دل میں باتیں جو آئی وہ حضور نے خود بتائی کہ تو اس لیے باتیں نہیں مانتا کہ تبلیغ والوں کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ غریب قسم کے لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا آدھی تو اس لیے نہیں بات مانتا، یہ غریب لوگ ہیں، اللہ ان کو اتنا مالدار کرنے والا ہے اور دنیا میں اتنا امن آئے گا۔ اور پھر فرمایا کہ تجھے بتاؤں تیرے پاس کیا ہوگا، کہ تو بھی مسلمان ہوگا اور مسلمان ہو کر ایک لڑائی میں شریک ہوگا۔ وہ لڑائی جو ہوگی وہ دنیا کے سپر پاور طاقت کے ساتھ لڑائی ہوگی، کسرا کے ساتھ لڑائی ہوگی، جو دنیا کے سپر پاور اس زمانے کے، اس کے ساتھ لڑائی ہوگی، اور مسلمانوں کی جماعت اس پر فتح حاصل کرے گی، اور اس کے گھر میں جو قالین بچھے ہوئے ہیں وہ مسلمان فتح کریں گے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے قالین، اور وہ مسلمانوں کی جماعت کے گھروں میں پیر پوچھنے کا لچھڑیے بنیں گے، پاپوش بنیں گے، اور اس کے گھر میں جو اس نے کنگن پہنے ہوئے، کنگن سونے چاندی کے کنگن بادشاہ ہیرے جواہرات پہنتے ہیں، وہ فتح میں حاصل ہوں گے اور وہ تیرے ہاتھ میں آئیں گے، تو پہنے گا اس کو، ایسی اللہ فتوحات لائے گا۔ ان کی گھر کی عورتیں مسلمانوں کے گھر میں باندیاں بنے گی، اور اللہ نے وہ دن دکھائے، اللہ نے وہ دن دکھایا کیسا ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ باتیں سمجھائی کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ نہیں ہے کہ خالی مرنے کے بعد کی زندگی کی باتیں ہیں، یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ پوری دنیا اللہ نے بنائی ہے۔ تو جب دنیا اللہ کی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے یہ بات کہو کہ دنیا ہماری ہے، اور ہماری ہے تو اس میں چلتی بھی ہماری ہے، اس پر راج بھی اللہ کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا راج ہے۔ اللہ پھر فرمایا کہ یہ دنیا ہم نے پیدا کی، اللہ لہ الخلق والامر، کہ یہ دنیا ہماری ہے تو اس میں بات بھی ہماری چلے گی، یہ فرمایا۔ اس دنیا میں بات اللہ کی چلی، کیسی اللہ کی چلی کہ اللہ نے ان سے زمینیں لے لی اور ان کو دے دی جو اللہ کی بات ماننے والے تھے، ان کا مال اللہ نے لے کر ان کو مالک بنایا، ان کی عورتوں کو ان کے گھروں میں باندیاں بنائی اور غلام بنایا ہے۔ اللہ نے وہ دن دکھایا، بادشاہوں کی لڑکیاں ان کے گھر میں باندیاں بن کر آئی۔ دحیہ کلبی حضرت بڑے آدمی تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں ایک باندی آئی، ایک باندی، وہ ایک بہت بڑے مالدار کی بیٹی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہی، حضور نے اپنے گھر والوں میں ان کو شریک کر دیا، ان کے ساتھ نکاح کیا، بہت مالدار کی بیٹی ہے، یہودی کی بیٹی تھی، کہ اللہ نے صحابہ کو یہ مناظر دکھائے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ اللہ نے صحابہ کو ان کے اگلے لوگوں کے واقعات سنائے اور فرمایا کہ یہ خالی واقعات نہیں ہیں، ایک تھی لیلا، ایک تھی مجنو، ایک تھی کوا، ایک تھی طوطا، یہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ اگلے لوگوں کے واقعات، قوم سبا، قوم سمود اور فرعون، حامان، ان سب کے، کہ انہوں نے باتیں نہیں مانی تو ہم نے ان کے ساتھ جو کیا وہ عبرت کی چیزیں ہیں، کہ کیسی طاقتوں والے تھے، ہم نے ان کو بھی توڑ کر رکھ دیا۔ آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کفار مکہ خطاب میں تھے، اور خطاب پوری دنیا کے لیے ہے مگر مخاطب اس وقت وہ تھے، اگر تم بھی بات نہیں مانو گے تو جیسے اگلوں کو ختم کیا ایسے تمہیں بھی ختم کر دیں گے۔ اور اللہ پاک نے ان کے واقعات بیان فرمانے کے بعد کہا کہ اعتبروا یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والوں ان واقعات کو سن کر عبرت کے نگاہوں سے ان چیزوں کو دیکھو۔ اعتبروا یا اولی الابصار، اے عبرت کے نگاہ رکھنے والوں ان سے عبرت لو۔ ہمیں ہمارے سامنے صحابہ کے واقعات، اگلوں کے بھی واقعات، صحابہ کے بھی زمانے کے واقعات، اس مبارک محنت کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ کسی کو کوئی چیز چھوڑنے کو نہیں کہتے، کاروبار یا اور چیزیں، بلکہ ہم کہتے ہیں ان چیزوں میں ایسے مشغول ہوں کہ ہم سے لاگو پڑتی چیزیں ہم نہ بھولیں۔ بھائی ہم سے لاگو پڑتی چیزیں کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے جو ہم سے لاگو پڑتی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان نقشوں میں اپنے آپ کو مسلمان بن کر، ایمان والا بنا کر، اللہ کا بندہ بن کر رہے ہیں۔ اللہ نے تھوڑا نقشہ دیا تو ہم بھیس بدل دیں، اللہ نے تھوڑا نقشہ دیا تو ہم سوچ بدل دیں، اللہ نے تھوڑا نقشہ دیا تو بولی بدل دیں، ہماری منگنیاں بدل گئی، ہماری شادیاں بدل جائیں، ہمارے بچوں کی تربیت بدل جائے، ہماری عورتوں کے لباس بدل جائیں،
ہمارے گھر کی رہنی کرنی بدل جائے کہ ہم نے بھیس بدل دیا، ہم بہو روپیے ہو گئے کہ ہم بہو روپیے نہیں ہیں. ہمارا اندر جو ہے وہی ہمارے باہر ہے، جو باہر ہے وہی اندر ہے. کہ یہ کون کرے گا؟ کہ جس کو یہ ذہن میں ہو کہ عزت اور ذلت کی شکلیں یہ نہیں ہیں جو لوگ سوچتے ہیں. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے اس کے بات ماننے میں عزت رکھی ہے، چاہے آدمی فقیر ہو یا امیر ہو. جب یہ چیزیں ذہنوں میں بیٹھتی ہے تو آدمی بہو روپیہ نہیں بنتا اور اپنی بات پر جمے رہتا ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات ہم سے یہ بات کہی گئی، اللہ نے ہم سے یہ خطاب کیا کہ میرے بندے بن کر رہنا. جو جہاں پر رہے، بادشاہ بنے تو بھی اللہ کا بندہ بن کر رہے جیسے حضرت عمر، اور اگر غریب ہے تو بھی اللہ کا بندہ بن کر رہے. کونوا عباد اللہ، کئی لوگوں اللہ کے بندے بن کر رہو. کہ اللہ کے بندے بننے کا مطلب کہ جتنی زندگی کے شعبے ہیں، زندگی کے 5 شعبے ہیں، اس میں سب سے پہلا ایمانیات کا شعبہ. ایمانیات میں اللہ کے ساتھ اپنی مانیتیں ایسی بناؤ جیسے اس کی مانیتا بنانے کا حق ہے. اس کے ساتھ کوئی کسی کو شریک نہ کرے. سب سے زیادہ جو اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ شرک سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جو میرے ساتھ شرک کرے گا اس پر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے. کہ سب سے پہلے اپنی مانیتاؤں کو ٹھیک کرنا، کہ اپنی سوچ اچھی بنے، فکر اچھی بنے، کہ نفع نقصان کے مالک اللہ ہے، موت اور حیات کے مالک اللہ ہے. جب اس کو راضی کیا جائے گا تو نقشے بنیں گے، اور جب وہ ناراض ہوتا ہے تو نقشے خراب ہوتے ہیں. ان یقینوں کو بنانا، تو اللہ کو ایسا ماننا جیسا اس کو ماننے کا حق ہے. کہ سب سے پہلے ایمانیات کو ٹھیک کریں. کا دوسری چیز عبادات کو ٹھیک کریں. عبادات کہ اس کو ماننا، اس کی ماننا. اللہ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری نمازوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں اگر تم زمینوں والے سب کے سب مل کر مجھے راضی کرنے کے لیے عبادت میں لگ جاؤ، تمہارے زندے، تمہارے مردے، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تو بھی تم سب کی عبادتوں سے میری خدائی میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی. اور سب تم اجتماعی طور پر مجھے ناراض کرنے پر لگ جاؤ نافرمانی پر، تو بھی تمہاری نافرمانی سے میری خدائی میں گھٹوتری نہیں ہوگی. اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا. تو اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ہماری نمازوں کے محتاج ہے اس لیے نماز پڑھنے کو کہا. اللہ نے یہ رکھنے کے لیے اعمال دیے ہیں، مال اللہ نے دیا. یہ اللہ دیکھیں گے. مال اللہ نے دیا، اس کی زکات کون دیتا ہے اللہ دیکھیں گے. یہ جسم اللہ نے دیا، کون اس کے سامنے جھکتا ہے وہ اللہ دیکھیں گے. اللہ نے جسم دیا، روزے اللہ نے بنائے کہ کون روزے رکھتا ہے اللہ دیکھیں گے. ایک بہت بڑا مجمع دنیا میں روزہ نہیں رکھتا، تو کیا خدا کی خدائی میں کوئی گھٹ پڑ گئی؟ کیا کوئی گھٹ نہیں پڑی. تو ان عبادتوں کو امتحان کے لیے اللہ نے بنایا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی تاکہ ہم دیکھیں گے کون کیا کرتا ہے. تو عبادتوں کا پابند بننا، اس میں سب سے بڑا عمل نماز ہے. کسی حال میں نماز مسلمان سے معاف نہیں ہے. سب سے بڑا فریضہ نماز ہے. جب کسی ایمان والے کی زندگی سے نماز نکل جائے تو اللہ اس سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اللہ کی ذمہ داری میں سے وہ نکل جاتا ہے. جب اللہ کی چھتر چھایا سے اور اللہ کے رحم و کرم سے نکل گیا، اب پتہ نہیں کس حالات کا وہ شکار بنے گا. اب اللہ اس کی حمایت میں نہیں ہوں گے. جو اللہ کی حمایت، جس کی حمایت میں اللہ ہو اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایمان والے کی نماز، لیکن نماز بھی ایسی جیسی اللہ چاہتا ہے. تو سب سے بڑا فریضہ نماز. کل قیامت کے دن سب سے پہلا نماز کا حساب ہوگا کہ نماز کا عادی بننا ہے اور نماز ایسی پڑھنا ہے جیسے اللہ نے نماز پڑھنے کو کہا ہے. تیسری بات، روزے، زکوٰۃ اور حج، یہ عبادتیں ہیں، اس کو سیکھ کر پڑھنا، رواجی نہیں، دیکھا دیکھی نہیں. اب یہ ہماری عبادتوں میں دیکھا دیکھی آ گئی. ہمارے 50 ہمارے 100 سال کے بڈھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اب 40 سال کا جوان کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے. دیکھا دیکھی مسجدیں کرسیوں سے بھر گئی.
मस्जिदें कुर्सियों से भर गई। मुफ्ती साहब से नहीं पूछने जाते कि क्या मुझे शरीयत कुर्सी पर नमाज पढ़ने की रजा देती है। उलमा से पूछना पड़ेगा कि मैं कितना बीमार हूँ, क्योंकि ईमान हमारे मसलक में खड़े होकर फर्ज नमाजों में खड़ा होना फर्ज है। अगर कोई आदमी को शरीयत ने इजाजत नहीं दी कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने की और वो बैठ रहा है, हाजिक डॉक्टर ने इजाजत नहीं दी कुर्सी पर बैठने की, अपने मन से बैठ रहा है, तो उलमा से पूछो, उलमा बताएंगे एक फर्ज छूट जाएगा उसका। देखा देखी नमाजें हो रही है, 40 साल का जवान मस्जिद में कुर्सी पर, कुर्सियां भर गई मस्जिदों में, क्योंकि पूछना छूट गया, उलमा से पूछना छूट गया। तो इबादतें पूछ कर करना है, इबादतें पूछनी है उलमा से कि कैसे की जाएगी, तो ईमानियत सीख करना है। ये हमसे लागू पड़ती चीजें हैं जो अभी मैं जिक्र कर रहा था कि अपने इन कामकाज में रहते हुए अपने से लागू पड़ती चीजें हम ना भूलें। उनमें एक कि अल्लाह से क्या संबंध हमने बनाया वो पूछा जाएगा। कब्र में जाते ही पहला सवाल, अल्लाह से तुम कैसा रिश्ता बना कर आए वो पूछा जाएगा। मन रब्बु का, ये हमसे लागू पड़ती चीज है कि अल्लाह से कैसा रिश्ता बनाना है वो सीखना है, तो उससे ईमानियत का रिश्ता बनाना है, जैसा वो चाहता है ऐसी मान्यताएं बनाना, इबादत का रिश्ता अच्छा बनाना है, जैसा वो चाहता है ऐसी इबादतें बनाना। फिर तीसरा मामलात, लेवड़ देवड़ का, उसने लेवड़ देवड़ में उसने हमको हुक्म दिया कि हमारी लेवड़ देवड़ कैसी होगी। लेवड़ देवड़ इसको कहते हैं मामलात। उसमें अहकामात दिए, शेख के अहकामात है, नौकरों के अहकामात है, पार्टनर के अहकामात है, वो सीखना। अगर उसमें हक गलतियां हुई तो उसमें अगर हक गलतियां हुई तो कल कयामत के दिन एक इबादत करने वाला बहुत पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आया होगा, लेकिन इसने लोगों के साथ मामला खराब किए होंगे, तो मामला की खराबी की वजह से वो हुकूक वाले अल्लाह के सामने खड़े हो जाएंगे कि इसने हमारे साथ ये किया था, इसने हमारे साथ ये किया था, इसने हमारे साथ ये किया था, हमारा बदला दिलवाओ। तो वहां देने के लिए पैसे नहीं होंगे, वहां नेकियां देनी पड़ेगी। किताबों में आता है एक आदमी और पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आया होगा, लेकिन हुकूक वालों के हुकूक दबाए होंगे, हुकूक वालों के हुकूक, तो हुकूक के बदले में नेकियां देना शुरू करेंगे तो देते देते नेकियां खत्म हो जाएगी, फिर भी हुकूक वाले बाकी रहेंगे, तो अल्लाह पाक उन हुकूक वालों के गुनाह इसके जिम्मे डालेंगे और ये जहन्नम में चला जाएगा। इसलिए इस दुनिया में मामला को साफ करें, कमाई के नक्शों को देखें, हराम ना आए, न हराम के रास्ते से कमाएंगे, न हराम के रास्ते में खर्च करेंगे, न किसी की हक तलफी करेंगे। ये बहुत खतरनाक चीज है। अक्सर जो अमल जाए होते हैं ये हुकूकुल इबाद, ये मामलात और माशरत के रास्ते से खराब होते हैं। हजरत मौलाना इलियास साहब के मलफूजात में वो ये फरमाते थे कि अक्सर लोग जो अपना दीन बनाते हैं वो ईमानियत और इबादत से अपना दीन बनाते हैं और मामलात और माशरत की खराबी से दीन को बर्बाद कर देते हैं। अक्सर जो दीन की बर्बादी होती है वो मामलात की खराबी से। दुनिया की लालच में हराम के नक्शे न बनाएं। किताबों में आता है अगर इस पेट में हराम चला गया तो आदमी अल्लाह की निगाह से गिर जाता है। अगर वो बंदा बैतुल्ला में चला गया और बैतुल्ला का पर्दा पकड़कर दुआ की तो भी उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि इस पेट में ग़िज़ा हराम की गई है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात फरमाई कि जिसका जिस्म हराम माल से पला उसकी सफाई के लिए अल्लाह ने जहन्नम बनाई है। किसके लिए हम जमा कर रहे हैं? दो रोटी खानी है, इसका हक दबा दिया, सगे भाई का हक दबा दिया, सगी बहनों का हक दबा दिया, मीरास दबा दी, पार्टनरों को डंडी मार दी, कस्टमर के साथ डंडी मार दी। ये सारा कल कयामत के दिन हमें ले डूबेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से जाने का वक्त करीब है। इमामुल अंबिया है, नबी इमामुल अंबिया है। बीमारी का अय्याम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के 5 दिन गुजरे हैं, 5 दिन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जुमेरात में एक जनाजे में कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। उसी दिन में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बुखार आ गया। तो जुमेरात का दिन बुखार में गुजरा, फिर जुमा का, फिर शनिचर, इतवार और पीर को दुनिया से रुखसत हुए। 5 दिन बीमारी में हुजूर ने गुजारे। उस बीमारी में ऐसी सख्त बुखार हो गया कि नमाज के लिए नहीं आ सकते थे, मस्जिद में नहीं आ पा रहे थे। पर्दा उठाकर देखा साहबा को कि नमाज पढ़ रहे हैं, खुशी हुई, लेकिन उसी बीमारी में एक मर्तबा 2 आदमियों के सहारे से मस्जिद में आ गए और मस्जिद में आकर मिंबर पर खड़े होकर कहने लगे, लोगों
امام الانبیاء ہے اور یہ اعلان کر رہے ہیں، کئی لوگوں میری دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اگر تم میں سے کسی کا حق میرے ذمہ نکلتا ہے وہ اسی دنیا میں مجھ سے وہ حق لے لے، آخرت میں مجھ سے سوال نہ کرے۔ اور اعلان کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سوال کرتا ہے، چلے گئے۔ پھر دوسرے دن حاضر ہوئے اور فرمایا، اے لوگوں میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، کسی کا کوئی میرے ذمہ کوئی حق تو نہیں نکلتا، اگر کوئی حق نکلتا ہو تو اس دنیا میں لے لیں، آخرت میں مجھ سے کوئی سوال نہ کرے۔ ایک آدمی مجمع میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام میں آپ کے پاس 1 روپیہ مانگتا ہوں، 1 دینار مانگتا ہوں، 1 درہم مانگتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اچھا آپ مانگتے ہوں گے، مجھے یاد نہیں ہے وہ کب میں نے آپ سے لیا تھا؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے پاس فلاں دن ایک سوال کرنے والا آیا تھا، آپ کے پاس نہیں تھا، آپ نے مجھ سے لے کر اس کو دیا تھا۔ کہاں مجھے یاد آ گیا، یاد آ گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے کہا کوئی مانگتا ہو تو میرا بھی ایک باقی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تو کچھ نہیں تھا، دنیا سے اس حال میں دیکھ، ان کا بختر رہن میں رکھا ہوا تھا، گروے رکھا ہوا تھا، گھر میں کھانے پینے کی بھی چیز نہیں تھی۔ ان کے چچا زاد بھائی فضل ابن عباس بیٹھے تھے، ان سے کہا، فضل یہ میرے 1 روپے کی تم ذمہ داری لیتے ہو، تم چکا دو گے؟ کہا جی میں چکا دوں گا۔ تو پھر سکون کا سانس لیا کہ چلو میرا قرض ادا ہو گیا۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنے کسی کا معاملہ میرے ذمہ نہ رہے، اس کا اتنا خوف ہے کہ آخرت میں کوئی مجھے نہ پکڑے۔ جب کسی کا جنازہ آتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے یہ پوچھتے تھے کہ اس کے ذمہ کسی کا قرضہ تو نہیں، اس میں کسی کے پیسے تو نہیں دینے؟ اگر کسی کے پیسے دینے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، پھر نماز پڑھتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس نہیں ہوتا تھا تو مجمع سے پوچھتے تھے، ہے کوئی جو اس کا قرضہ ادا کر دے؟ اگر کوئی قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا تو حضور اس کی نماز جنازہ پڑھتے، ورنہ حضور یہ فرماتے تھے، جاؤ اپنے بھائی کی نماز جنازہ پوری پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا ہوں۔ حضور اس کی نماز نہیں پڑھتا۔ ہم اس دنیا کے لالچ میں کیا کریں، کسی کی زمین، کسی کا کچھ، اگر ایک کسی کی چونی ہمارے پاس آ گئی، 70 مقبول نمازیں ہماری اس کو دینی پڑے گی۔ 70 نمازیں مقبول کہاں سے لائیں گے ایک ایک چونی پر؟ اس لیے اس کی کوشش ہو کہ یہ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی ماننا اور اللہ کو ماننا۔ تو اللہ کو ماننے کے تقاضوں میں یہ ہے کہ ہمارے معاملات صاف ہوں، اس مبارک دین کی محنت کے راستے سے یہ چیزیں سیکھنی ہیں۔ ہماری معاشرت صاف ہو، رہن سہن، اللہ نے جتنے رشتے بنائے ہیں ان سارے رشتوں کے حقوق رکھے ہیں۔ امی ہے تو امی کا حق ہے، ابا ہے تو ان کا حق ہے، بھائی بہن ہے تو ان کا حق ہے، اولاد ہے تو ان کا حق ہے، کہ ان سب کے حقوق کو ادا کرنا۔ ایسا نہ ہو جائے کہ تھوڑی دنیا کے لیے آپس کے رشتے توڑ دیے۔ کتابوں میں آتا ہے یہ پیٹ کی رشتے داری، اس کو صلۃ الرحم کہتے ہیں۔ پیٹ کی رشتے داری جن سے ہمارا پیٹ کا رشتہ ہے، ماں ہے، ابا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، یہ سب پیٹ کے رشتے دار۔ ان سے رشتہ جوڑنے کا حکم دیا کہ ان سے جوڑو، اور یہ حکم دیا جو تم سے توڑے اس سے جوڑو۔ سل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ واحسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ تو بھلائی کر۔ آدمی اکثر رشتہ داری میں یوں کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایسا کرے اس کے ساتھ تو ایسا کر۔ وہ برا کرے تو اچھا کر، وہ توڑے تو جوڑ۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، اسے دے جو تجھے نہ دے، اسے دے جو تجھے نہ دے۔ یہ حقوق بتائے ہیں۔ اکثر ہمارے آپس کے معمولی مسئلوں میں ہم رشتے توڑ دیتے ہیں۔ سگے بھائی سے 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، سگی بہن، سگی ماں باپ، رشتے دار، رشتے ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کل قیامت کے دن رشتہ داری اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی، اور اللہ سے کہے گی، اے اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ، جس نے مجھے توڑا تو اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے۔ چھوٹی سی دنیا کے لیے ہم نے رشتے توڑ دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ چاہے مجھے تلاش کرنا چاہے قیامت کے دن میں کہاں ہوں گا، تو میں میرے امتیوں کے اعمال تولنے کی جگہ پر ترازو کے پاس میں ملوں گا۔
یا پھر میں پلسرات کی جگہ پر ملوں گا جہاں سے لوگ پلسرات پار کریں گے، وہاں مجھے دیکھ لینا کہ یہ امت جب پلسرات پار کرے گی تو گنہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گریں گے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کا سفارش بنے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام سفارش بنیں گے۔ علماء نے لکھا دو چیزیں اللہ کے نبی کے پاس پلسرات کے پاس کھڑی ہوگی، ان میں ایک رشتہ داری ہوگی اور دوسری چیز امانت داری ہوگی، اور اللہ سے کہے گی اللہ جس نے ہمیں جوڑا تو اس کو پار کر دے، اس کو جوڑ دے، جس نے ہمیں توڑا تو اس کو توڑ دے۔ کہاں جائیں گے ہم؟ اس لیے اس مبارک محنت کے راستے سے بات سمجھائی جاتی ہے کہ ہم سے لاگو پڑتی چیزیں سیکھیں اور اس کی شکتی پیدا کریں، شکتی کہ مجھے یہ جیون جینا ہے۔ ہماری شکتی کمزور ہو گئی، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں بھولتے، معاف نہیں کرتے، اچھے برے کی سمجھ ہماری ختم ہو گئی، حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی، ہماری شکتی کمزور پڑ گئی ہے۔ اللہ کے راستے میں جو جماعتوں میں لے جاتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ کے راستوں میں لے جا کر اس کا ذہن بنانا، روز ان باتوں کو سننا، سن کر اس کا ایک طرف ذہن تیار ہو جائے، پھر دوسری طرف اللہ کے راستے میں نکل کر ان اعمال کے کرنے کا عادی بن جائے، تو وہ عادی بنانا ہے۔ ایک طرف اس کو سن کر ان باتوں کا یقین زندگیوں میں لانا، دوسری طرف اس زندگی کو سیکھنا ہے۔ خالی جماعتوں میں پھرنے کے لیے نہیں لیا جایا جاتا کہ تبلیغ کہتے ہیں تبدیلی کو، کہ سوچ بدلے، فکر بدلے، جذبات بدلے، اس کے لیے اللہ کے راستوں میں لے جایا جاتا ہے۔ یہ خالی چل چلاؤ محنت نہیں ہے کہ ہم سے لاگو پڑتی جو ہم سے متعلق ذمہ داریاں والی زندگی ہے وہ ہمارے اندر کیسے آئے، تو اس میں ایمانیات کو ٹھیک کرنا، عبادات کو ٹھیک کرنا، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کو ٹھیک کرنا۔ اخلاق کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم سے آج شاید کوئی بچا ہوا ہو جس کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچی ہو، ہم سے شاید کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو۔ ہر آدمی ہم سے دکھی ہوا ہے، گھر کے لوگ بھی دکھی ہے، گھر کے باہر کے بھی دکھی ہے۔ آدمی دھڑلے سے بولتا ہے میرے سے غلط برداشت نہیں ہوتا اس لیے میں تو ایسا کرتا ہوں، تو اللہ میاں نے تجھے کہا ہے بھائی کہ تو دھڑلے سے بول دے بھائی برداشت کرنے کی چیز ہی تو غلط ہوتی ہے۔ اچھا اب سے غلط برداشت نہیں ہوتا تو پھر آپ برداشت کیا کرتے ہیں وہ بھی بتا دیں آپ۔ ہم آدمی دھڑلے سے بولتا ہے میرے سے غلط برداشت نہیں ہوتا، میں صاف صاف بات کرتا ہوں۔ اچھا تو آپ سے غلط باتیں برداشت نہیں ہوتی تو پھر آپ برداشت کیا کرتے ہیں وہ بتا دیجیے ہمیں۔ صحیح بات آپ برداشت کرتے ہیں، صحیح تو تسلیم کیا جاتا ہے، صحیح کو قبول کیا جاتا ہے، برداشت تو غلط کو کیا جاتا ہے۔ اور یہ آدمی کہتا ہے کہ میرے سے غلط برداشت نہیں ہوتا، جس کی چاہے عزت سے کھیل لے، جس کی چاہے عزت کے پرخ چوڑا دے، چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ابا کفر کی حالت میں ہیں اور یہ فرمایا کہ اگر ان سے بھلائی کی بات کرو تو بھی ان کی مان مریادہ رکھ کر بات کرو، ماں باپ کے سامنے اف مت کرو۔ یہ ان پاکیزہ جماعت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہے۔ ہمارے اخلاق گر چکے ہیں، ہمارے اخلاق، لوگ ہم سے دکھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں جا رہے ہیں، ایک جماعت ساتھ میں ہے، اس جماعت نے پڑاؤ ڈالا تو اس جماعت کے بعض لوگوں نے راستے کے بیچ میں پڑاؤ ڈال دیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا جنگل ہے، جنگل میں کوئی ہیلی کاپٹر رات میں نہیں آنے والا ہے، جنگل ہے، کوئی مرسیڈیز وہاں سے نہیں جانے والی، کوئی کار نہیں جانے والی ہے، کیڑے مکوڑے جاتے ہیں، حشرات الارض جاتے ہیں، جانور جائیں گے۔ حضور نے دیکھا انہوں نے راستہ روک دیا ہے، تنگ کر دیا، تو فرمایا اس جماعت سے کہہ دو کہ تم نے مسلمانوں پر راستہ تنگ کر دیا، تمہیں اللہ کے راستے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ہماری کوئی گلی نہیں چھوٹی جس میں ہم نے کٹہرے نہ بنائے ہوں، ہم نے گاڑیاں غلط پارک کر دی، گھر میں ہم نے 20 فٹ کے راستے 10 فٹ پر چھوڑ دیے، اور یہ ساری اللہ بلا ہمارے محلوں میں۔ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیوں کہ یہ آدمی بڑا خطرناک ہے، اس کو کچھ کہیں گے یہ سانپ ہے جو ڈس لے گا، یہ بچھو ہے جو ہمیں ڈس لے گا، ہم سے ڈر کر کوئی ہمیں کچھ نہیں کہتا۔ حضور نے فرمایا ان سے کہہ دو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، میں زندگی بھر راستہ روکے ہوئے ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے نہیں پتا میرا کل قیامت کے دن کیا حال بنے گا۔ ہمارے اخلاقیات کو ٹھیک کریں، یہ ہم سے لاگو پڑتی چیزیں ہیں۔ اللہ ہم سے یہ باتیں پوچھیں گے، ہم سے پوچھے گا۔ دوسری ذمہ داری ہمارے ذمے ہمارے گھر والوں کی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا نبی جی اپنی فکر کرو اور اپنے گھر والوں کی کرو۔ ہماری بیویوں کی ہم سے اللہ پوچھے گا، بچوں کا اللہ ہم سے پوچھے گا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا،
کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور لوگوں کا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ وہ ان باتوں پر آئے کہ نہیں آئے. کوئی جہنم میں جائے گا اس کا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. ہم ان پر محنت کے مکلف ہیں. وہ دیندار بنے کہ نہیں بنے وہ اس کو اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. کوئی جہنم میں گیا تو اللہ نبی سے نہیں پوچھے گا کہ وہ کیوں جہنم میں گیا. ان کی دینداری اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. ہمارے ماتحتوں کی ہم نے کیا فکر کی وہ پوچھیں گے. تو ہمیں جو فکر ہماری بنی ہمارے گھر والوں کی بنے اس کی ہمیں فکر کرنی ہے. جیسے ہمارے گھر والوں کی ساری چیزوں کی ہم فکر کرتے ہیں, کپڑوں کی, کھانے کی, گرمی میں ٹھنڈک پہنچانے کی, ٹھنڈی میں گرمی پہنچانے کی, ایسے ہمارے گھر والوں کی یہ فکر کریں. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ چیزیں آ جائیں تو اس کی سب سے بڑا آسان راستہ کہ جو فکر اللہ کے راستے میں نکل کر ہم مردوں کی بنتی ہے وہی فکر ہماری عورتوں کی بناؤ. اور عورتوں کی اگر فکر بن گئی تو گھر والی بن گئی تو گھر بن گیا. بچے جو ہیں وہ ماں کے تابع ہوتے ہیں, ماں کے تابع. یوں کہتے ہیں کسی کو پوچھتے ہیں بھائی تمہاری بھاشا کون سی ہے تو ہم یوں پوچھتے ہیں بھائی تمہاری ماترو بھاشا کون سی ہے. کوئی یہ نہیں پوچھتا تمہاری پتر بھاشا کون سی ہے. یوں کہتے ہیں تمہاری مدر ٹنگ کون سی ہے. کوئی یہ نہیں پوچھتا تمہاری فادر ٹنگ کون سی ہے. بچے ماں کے تابع ہوتے ہیں. ہم تو گھر سے باہر چلے جائیں گے, ماں جو فکر لے گی وہی فکر بچوں میں منتقل ہوگی. اس کے لیے ان ماؤں کو اپنی فکروں میں ہمیں شریک کرنا ہے. اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں گے کہ یہ ماؤں کو ہم یہ سمجھیں کہ بھائی 3 دن اجتماع ہوا پھر 3 دن کے بعد گھر جا کر کہنے لگیں کہ ہم بہت سن کر آئے ہیں, آ جاؤ ہمارے سامنے بیٹھو ہم تم کو 3 دن کے بیانات سنائیں گے. کہ خالی یہ بات کافی نہیں ہوگی. اس عورت کو ہمیں اپنے فکروں میں شریک کرنے کے لیے وہ طریقے اختیار کرنے پڑیں گے جو نبی نے کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی گھر والی حضور کی فکروں میں شریک ہو گئی. حضرت صحابہ فرماتے ہیں جب ہمیں کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا ہم امی جان کے پاس جاتے تھے, عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس. وہ ہمیں سمجھاتی تھی کہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے. یوں فرمائے آدھا دین ہم نے امی جان سے سیکھا. تو وہ کیسے کیا انہوں نے کہ امی جان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنا لاڑ کر دیا اور محبت دی کہ عورت محبت چاہتی ہے اس کو محبت دینی ہے. محبت کے راستے سے, محبت فاتح عالم, جس کو محبت ملے گی وہ تمہارا ہو جائے گا. ہم اپنے گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں, ہم اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. ہم روزانہ شام کو اس وقت گھر میں جاتے ہیں جب بیوی سو گئی ہو, بچے سو گئے ہوں. ہم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں, بچے سو جائیں اس وقت ہم گھروں میں جاتے ہیں. اور جب ہم اٹھتے ہیں تب بچے نہیں ہوتے, جب ہم جاتے ہیں تب بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب جاتے ہیں تو موبائل کو ٹائم دیتے ہیں, بیویوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. جب ہماری بیویوں کو ہم ٹائم نہیں دیں گے, بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو ہماری فکروں میں وہ کیسے شریک ہو جائیں گے. ہماری بیویوں کو ٹائم دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ اپنی گھر والیوں کو 2 مرتبہ ٹائم دیتے تھے. اشراق کی نماز تک مسجد میں بیٹھتے تھے, پھر اشراق کے بعد ہر گھر والی کے دروازے پر جاتے تھے, خیریت پوچھتے تھے. ہر ایک کی خیریت پوچھ کر اس گھر میں جاتے تھے جہاں قیام تھا. اور روزانہ عصر کے بعد کسی ایک گھر والی جہاں قیام ہے حضور کا وہاں حضور عصر کے بعد تشریف لے جاتے تھے. ساری گھر والیاں حضور کے پاس وہاں بیٹھتی تھی اور حضور علیہ السلام کو کہانی باتیں سناتی تھی. روزانہ ٹائم دیتے تھے. امام الانبیاء ہے, پوری دنیا کی ان کے ذمہ داری ہے, لیکن روزانہ گھر والی کو وقت دے رہے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام امام الانبیاء ہے, غمت کرتے ہیں گھر والیوں سے. ایک مرتبہ گھر والوں سے فرمایا کہ سفر سے واپس ہو رہے تھے, میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گے دوڑ. تو گھر والوں نے کہا جی دوڑ لگائیں گے. تو سارے صحابہ سے کہا چلو آگے نکل جاؤ, تو سب کو آگے نکالا. پھر کہا چلو ہم دونوں دوڑ لگائیں گے. دیکھو گھر کا معاشرہ یہ ہم چھوڑ چکے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غمت کیا چیز ہے, ہوٹلوں میں لے کر کھانے جائیں گے. ہوٹلوں میں گندا کھانا ہے, گندا. جاؤ ہوٹلوں کے نقشے دیکھو, پتہ نہیں کون کیسے پکانے والے وہاں ہیں. حلال ہے, حرام ہے, پاک ہے, ناپاک ہے. ریڈی میڈ چیزیں گھر میں لا کر ہم کھلاتے ہیں. ریڈی میڈ چیزوں کے حالات دیکھو کیسی پکی ہوئی ہے. اللہ نے نبیوں کی جماعت سے فرمایا, نبیوں کی جماعت پاکیزہ غذا کھاؤ اور اچھے کام کرو. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اچھے کھانوں کے ساتھ اللہ نے اچھے اعمال کو جوڑا ہے. کھانے خراب ہو گئے. آج ہماری 2 چیزیں خراب ہو رہی ہے, پیٹ کا نطفہ خراب ہو رہا ہے اور پیٹ کا دیوالا خراب ہو رہا ہے.
نطفہ کیسے خراب ہو رہا ہے؟ ابھی تو رشتہ کیا ہے لڑکے لڑکی کا اور عام ماحول میں ایک دوسرے سے باتیں شروع ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جب باتیں شروع ہو جائے گی تو وہ دونوں کو ملاقات کی طرف نہیں لے جائے گا. اللہ نے جہاں قرآن میں زنا کا ذکر کیا وہاں یہ فرمایا اے لوگوں زنا کے قریب مت جاؤ. یہ نہیں کہا زنا مت کرو، زنا کے قریب مت جاؤ. اس کے قریب جاؤ گے تو زنا کر بیٹھو گے. یہ آپس میں رشتوں میں موبائل دینا ایک دوسرے کے قریب جانے کا راستہ ہے، وہ ان کی ملاقات تک پہنچا دے گا. پیٹ کا پانی گندا ہو جائے گا تو کیا اس سے اولاد اچھی وجود میں آئے گی؟ ہم اس کو ایڈوانس زندگی سمجھتے ہیں. نطفہ خراب ہو رہا ہے، دوسرا لقمہ خراب ہو رہا ہے. کمائیوں کے نقشے غلط ہو گئے، ریڈی میڈ کھانے گھروں میں آ گئے، ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، بیویوں کے ساتھ جا رہے ہیں. اس پیٹ میں غلط دیوالا چلا گیا تو کیا ہوگا؟ ہم ان چیزوں کی نگرانی کریں کہ گھروں میں ٹائم دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام ٹائم دے رہے ہیں. ہم محبت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں بے پردہ بنا کر لوگ مارکیٹ میں اس کو گھومے نا. یہ اتنی چھپانے کی چیزیں عورت کہ اگر 3 چیزیں چھپانے کا حکم ہے، ان 3 چیزوں کو چھپاؤ ورنہ اس کو نظر لگ جائے گی. اس میں ایک دولت ہے، ایک عورت ہے. علماء نے لکھا اس کے کپڑے بالکنی میں نہ لٹکاؤ ورنہ کوئی بیمار دل کا ہوگا کپڑے دیکھ کر کہے گا اچھا کپڑے ایسے ہیں تو کپڑے والی کیسی ہوگی. اللہ نے اپنے نبی کے عورتوں سے کہا کہ جب تمہارے دروازے پر کوئی نامحرم پرایا آدمی آ کر نبی کے متعلق کوئی بات پوچھے تو تم میٹھی میٹھی باتیں نہ کرو، ان سے ذرا سخت لہجے میں بات کرو تاکہ اس کے دل میں بیماری نہ آ جائے کہ اچھا اس کا آواز ایسا ہے. آج کل دنیا والوں نے سارے کال سینٹروں پر لڑکیوں کو بٹھایا ہے تاکہ وہ ان کو لبھاویں اور بات بڑھاویں اور ان کی باتوں میں پھنسائیں. تو ہماری عورتیں بات کریں گی تو وہ بھی پھنس جائیں گی. اللہ نے عورت کے نام کو بھی چھپایا ہے. قرآن میں اللہ نے اتنے نبیوں کے واقعات بیان کیے، ان کی عورتوں کے واقعات بیان کیے، مگر ان کے نام نہیں دیے. یوں کہا اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی گھر والیوں، یہ کہا، نام نہیں دیا. ایک عورت کا خالی پورے قرآن میں نام ہے، مریم کا. وہ بھی اس لیے کہ ان کا شوہر نہیں تھا تو لوگوں نے ان کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بتایا تو اللہ نے وضاحت کی کہ یہ میرا بیٹا نہیں، وہ مریم کا بیٹا ہے. ورنہ اس کے علاوہ پورے قرآن میں کوئی عورت کا اللہ نے نام نہیں. ہم اپنی عورتوں کو ہوٹلوں میں لے کر جاتے ہیں، اپنی جوان بیٹیوں کو ہوٹلوں میں لے کر جائیں گے، انہیں نظر لگ جائے گی. نظر یہ لاڑ پیار نہیں ہے. حضور کے گھر کا لاڑ پیار دیکھیں. کھانے ساتھ میں بیٹھے امی جان نے گوشت اٹھایا اور کھایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی ٹکڑا اٹھایا، کھایا نہیں مگر محبت دینی ہے. کیسی محبت دی جا رہی ہے؟ پہلے امی جان کو متوجہ کیا کہ اچھا تم نے یہ اٹھایا تھا، میں بھی وہی ٹکڑا اٹھا رہا ہوں. تم نے یہاں سے کھایا تھا، میں بھی وہی ہونٹ لگا رہا ہوں، وہی دانت مار رہا ہوں جہاں تم نے مارے تھے. کتنی محبت دے رہے ہیں. پانی پیا تو پانی امی جان نے رکھا گلاس، اسی گلاس کو اٹھایا اور اٹھا کر پیا نہیں، اس کو پہلے دکھا رہے ہیں تم نے یہ ہونٹ لگائے تھے، میں بھی وہی لگا رہا ہوں. پھر وہاں لگا کر پھر وہیں سے پی رہے ہیں. یہ لاڑ پیار دے رہے ہیں، گھر میں محبت دے رہے ہیں. اتنا اچھے انداز سے گھر میں رہتے تھے کہ ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ ہم سے ایسے غل مل جاتے تھے کہ ہم کو ایسا لگتا تھا کہ اب ہمیں چھوڑ کر جائیں گے ہی نہیں. ایسی محبت دیتے. بچوں کو محبت دیتے تھے. جب ان کی بیٹی ملنے آتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو، حضور کھڑے ہو جاتے تھے اور دروازے پر جاتے تھے، بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں لاتے تھے، اپنے بستر پر بٹھاتے تھے اور یہاں ہتھیلی کے پیچھے حصے میں یوں محبت سے بوسہ لیتے تھے. اور ہمیں حکم ہوا اپنے بچوں کو عزت دو. اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کو عزت دو. ہم سب سے زیادہ بے عزت اپنے اولاد کو کرتے ہیں. سب کے سامنے ان کو ڈانٹتے ہیں، جھاڑ دیتے ہیں، ان کے دلوں میں سے ہماری محبت نکل جاتی ہے. ہمارے بزرگ تھے وہ فرماتے تھے جب تمہارے بچوں کے جوتے تمہاری سائز کے ہو جائیں تو ان بچوں کو بچے نہ سمجھو، یہ بچے تمہارے، ان کو دوست بنا لو اور دوست بنا کر ان کو سنبھال لو، ورنہ گھر کے باہر بہت سارے لوگ کھڑے ہیں جو ان کو دوست بنا کر برباد کر دیں گے. حضور ان بچوں کو دوست بنا دیتے تھے. جب بچے چھوٹے تھے تو حضور گھوڑا بنتے تھے اور ان کو یہاں بٹھاتے تھے اور گھر میں گول گول چکر لگاتے تھے. جب بڑے ہو گئے تو حسن حسین کو کہتے تھے آ جاؤ چلو کشتی لڑو گھر میں، یوں کشتی لڑاتے تھے. حضور مزے لے رہے ہیں، مزے. جب جیت گیا تو کہا دیکھو یہ حسن یہ جیت گیا، شاباشی دیتے. ہم بچوں کو ٹائم دیں. ہم نے بچوں کو پالنا پوسنا خراب کر دیا. جب بچے چھوٹے ہوں ان کو مکتب میں بھیجیں اہتمام سے. جب بچے بڑے ہو جائیں ان کو تبلیغ کے راستے بتا دیں. ہم نے تم کو پیسے کمانے کے لیے ملکوں میں بھیج دیا. آپ جو ملکوں میں گئے ان کی کاروباری سنو گے کبھی نہیں بھیجو گے. جاؤ جو گئے ان سے پوچھو کیا حالات ہیں ان کے.
ابھی ہمارے ساتھی گئے تھے ملکوں میں، آپ کے ضلع کے بچے یوں کہہ رہے تھے ہماری عورتیں ہم سے طلاق مانگ رہی ہے. مستورات میں بات ہوئی تو کہنے لگی یہ طلاق کیا مانگ رہی ہے. بھائی کیوں، کیا بات ہو گئی؟ کہ پیسے کمانے گئے ہیں، ایک فلیٹ میں رہتے ہیں، 2 کمرے ہیں، اس کمرے میں میاں بیوی، اس کمرے میں میاں بیوی، کچن ایک ہے، ٹوائلٹ باتھ روم ایک ہے، ایک کی نائٹ میں ڈیوٹی ہے، ایک کی دن میں ڈیوٹی ہے، شوہر نوکری پر گیا ہے. ایک کی بیوی نوکری پر، ایک کا شوہر نوکری پر. اب 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے دونوں، ایک کی بیوی کمرے میں، ایک کا لڑکا کمرے میں، اور ایک ہی کچن ہے، ایک ہی ٹوائلٹ باتھ روم ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا برائیاں جنم نہیں لے گی؟ برائیوں نے جنم لے لیا ہے. پیسے بڑی چیز نہیں ہے، ہم نے پیسوں کے لیے جگر کے ٹکڑوں کے سودے کر دیے. ہماری اولادیں ہماری سرمایہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا اس کے لیے جہنم ہے. اس کے لیے یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. ایک آدمی مجھے ملا کینیڈا میں نے کہا بھائی کیا خیریت ہے؟ کہا جی ہم گھر میں 5 ہیں، 5 نوکری کرتے ہیں. کہ میں صبح جاتا ہوں 3 بجے آتا ہوں، 5 بجے بیوی جاتی ہے، وہ صبح میں آتی ہے، امی کو بھی نوکری پر بھیجتا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں جاب لگ گئی، جاب لگ گئی. جاؤ ان سے جا کر پوچھو، گناہ بڑھ گئے ہیں. اپنی اولادوں کے سودے نہ کریں. مقدر کی دنیا کہیں نہیں جائے گی، جو مقدر ہے وہ آ کر رہے گی. 2 چیزیں آدمی کو ڈھونڈ کر آتی ہے، ایک روزہ، ایک روٹی بوٹی، اور دوسری موت. وہ آ کر رہے گی. اپنی اولادوں کے سودے نہ کریں. ابھی میں امریکہ میں تھا تو ایک جگہ پر ہم لوگ جا رہے تھے، تو ایک جگہ پر مستورات میں میری ذمہ بات ہوئی، تو میں مستورات میں بات کر کے ابھی تو کھڑا ہوا کہ وہ مستورات میں سے مردوں کے سامنے آ کر بیٹھ گئی. میں پریشان ہو گیا. تو جو ذمہ دار تھے انہوں نے کہا تم ناراض مت ہو جانا، یہ عورتوں نے پہلی مرتبہ، یہ آپ کے ضلع کی عورتوں کی بات سنا رہا ہوں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ یہاں مستورات میں بات سنی ہے. میں نے ان لڑکوں کو دیکھا، لڑکیوں کو دیکھا، پوری انگریز اسٹائلوں میں ہے. پھر انہوں نے کہا انہیں نہیں پتا ہے کہ یہ کس حال میں یہاں رہنا. یہ لڑکا بیٹھا ہے، اس نے کہا یہ ابھی دوسرے مذہب کی لڑکیوں کو لایا ہے، فلاں لڑکا وہ بھی دوسرے مذہب کی لڑکی کو لایا، اور انہوں نے اپنی 2 لڑکیاں دوسرے مذہب والوں کو دے دی ہے. میں نے ان کو پوچھا کتنے سال ہو گئے یہاں رہتے رہتے؟ کیا 35 سال ہوئے ہیں. ان کی تیسری نسل ان کے ہاتھ سے نکل گئی. ہم اپنی اولادوں کے سودے کر دیتے ہیں. یہ ملکوں میں بھیجنا آسان بات نہیں ہے. حضرت شیخ نے فضل استطاعت میں لکھا وطن میں ملنے والی روزی یہ سعادت مندی کی چیز ہے. اللہ سے وطن میں روزی مانگے. اتنے سارے لوگوں کو اللہ کھلا رہا ہے کہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نہیں کھلائے گا. ہمارا دین ہم سیکھیں، بچوں کے حقوق سیکھیں، یہ ہم سے پوچھا جائے گا. یہ سب اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، یہ سب اس سے لاگو پڑتی چیزیں ہیں. ہماری سوچ بدل گئی، ہماری فکریں بدل گئی، ہمارے جذبات بدلے ہیں، اس لیے ساری چیزیں ہم سے ہوئی ہے. یہ اللہ کے راستے میں جو نکالا جاتا ہے وہ اس کے لیے کہ آدمی کی سوچ صحیح ہو جائے، آدمی کی فکر ایمانی فکر بنے، آدمی کی سوچ ایمانی سوچ بنے، آدمی کے جذبات ایمانی جذبات بنے، اور خالی اتنا نہیں کہ سوچ اور فکر بنے، اس کا رہن سہن ایمانی بنے. تو 4 مہینے میں اللہ کے راستے میں یہ زندگی سنائی جاتی ہے. یہ زندگی کو روز سنیں تاکہ اس زندگی کی عظمت اس کے دل میں آ جائے. اور اللہ نے اس محنت میں یہ تاثیر رکھی ہے. ایک مرتبہ ہم لوگ جماعت میں گئے تو ہمارے امیر صاحب ڈاکٹر تنویر صاحب تھے. جب آدمی اچھا وقت لگاتا ہے تو کیسی طاقت بدلتی ہے، کیسی فکریں بدلتی ہے. ہم لوگ رامپور گئے تھے تو ایک ملک کے بچے ہمارے ساتھ تھے جماعت میں. تو جب مسجد میں گئے تو انہوں نے دیکھا مسجد میں بوڑھے لوگ ہیں، تو کہنے لگے کہ یہ بڑے بوڑھے کہاں رہتے ہیں امیر صاحب؟ تو امیر صاحب کہنے لگے کہ یہ ہمارے ساتھ گھروں میں رہتے ہیں. تو امیر صاحب وہ بچے کہنے لگے، امیر صاحب نے ان سے پوچھا کیوں آپ ایسا پوچھتے ہو؟ تو کہنے لگے اس لیے کہ ہم تو ہمارے ماں باپ کو گھر میں نہیں رکھتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں چھوڑاتے ہیں، گھرڑا گھر میں. ارے کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہ ڈسٹرب کرتے ہیں. ڈسٹرب آپ کے یہاں کے بچوں نے بھی چھوڑنا شروع کر دیا. ایک لڑکا مجھے ملا آپ کے یہاں کا، وہ کہنے لگا میری امی بھی ہے، میرے ماموں بھی ہے. میں نے کہا ماموں کیا کرتے ہیں؟ کہ ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا ہے. اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا ہے، اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا.
تو आमिर साहब ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उनकी सोच गलत है, वो उस सोच को सही समझ रहे थे। 6 दिन गुजरे थे, आमिर साहब ने 6 दिन के बाद हुकूकुल इबाद, वालिदैन के हुकूक को पढ़ना शुरू किया। अब वो 6 दिन में जो तवा गर्म हो गया था, और 6 दिन उन्होंने जब माँ बाप की बातें पढ़ी, टप 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 आंखों से आंसू गिरने लगे। भाई क्या बात हो गई कि इस तालीम में तो माँ बाप के लिए क्या बातें कही जा रही है, हमने तो ये किया ये किया। अब आमिर साहब ने बाजी संभाल ली और कहा बेटा तुम नहीं जानते थे इसलिए ऐसा किया, अब जान गए हो, घर वालों को पैगाम भेजो, उनको कब घरडा घर से वापस ले आए। कि तालीम असर करती है, आदमी की सोच बदलती है, फिक्रें बदलती है। अल्लाह के रास्ते में इसलिए निकाला जाता है कि आदमी की विचारधारा बदले, सोच ईमानी बने, फिक्रें ईमानी बने, जज्बात ईमानी बने। जिंदगी गुजारने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तरीकों पर कामयाबियों का यकीन जिंदगी में आ जाए, और उसके अलावा के तरीकों में 100% नाकामयाबी का यकीन जिंदगी में आ जाए। एक तरफ यकीन बनाया जाता है और दूसरी तरफ वो जिंदगी सिखाई जाती है। 4 महीने में मश्क करवाई जाती है। जमात में छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, उम्र रसीदा भी है, कम उम्र भी है, बस्ती वालों में भी अचरंगे पचरंगे लोग मिलेंगे। लोगों के साथ कैसे रहा जाएगा, ये जिंदगी सीखी जाए, ये सीखने की चीज है। तो फिर अगर ये जिंदगी सीख ली तो फिर दुनिया की किसी शक्ल से मुतासिर नहीं होगा। जैसे हजरत साहबा मुतासिर नहीं हुए, दुनिया के किसी कोने में गए, किसी शक्ल ने मुतासिर उनको नहीं किया। वरना तो साइकिल वाला बाइक से मुतासिर हो जाता है, हमारा जवान गाड़ी 4 व्हीलर देखता है तो मुतासिर होता है, बंगला देखता है तो उससे मुतासिर होता है। अल्लाह ने हमारे लिए आखिरत में बड़ी चीजें रखी है, ये चीजों का ध्यान आएगा तो ये चीजें हमें मुतासिर नहीं करेगी। इस यकीन को जिंदगियों में बिठाना है। ये इज्तिमात में हमारे मजमे को जो बुलाया जाता है वो इसके लिए कि जो जिंदगी हमें जीनी है उससे वो हमसे छूटी है, वो जिंदगी में हम कैसे आ जाएं ताकि जीना अच्छा होकर हमारी दुनिया में अल्लाह के रहमो करम हमारे साथ हो जाएं। और अल्लाह ने जो वादे किए हैं कि अगर ये जमीनों वाले बात मान लें जो जीने को उनको कहा है, अगर वो ऐसा जीने लगे तो हम आसमानों से इनके लिए बरकतों के दरवाजे खोल दें, जैसे हजरत साहबा के जमाने में खुले थे। अल्लाह करे वो दिन हमें देखने मिल जाए। अगर ये चीजें नहीं हुई तो दुनिया का कोई हमें खुशुखी नहीं कर सकेगा, हमें कोई खुशहाल नहीं कर सकेगा। ये जमीन अल्लाह की है, अल्लाह फरमाते हैं उसमें बात मेरी चलती है। जब अल्लाह के फैसले हमारे खिलाफ होंगे कोई हमें खुशहाल नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मेराज के मौके पर चंद चीजों को आसमान पर चढ़ते देखा, चंद चीजों को आसमानों से उतरते देखा। पूछा ये क्या चीजें हैं? कहा ये उम्मत के अमाल हैं, जैसी वो हरकतें करते हैं ऐसे फैसले आसमानों पर से आते हैं। क्या सबसे पहले ये सीखना है। दूसरा जो सीखना है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सीखना है। कब्र में जाते ही दूसरा सवाल मोहम्मद रसूलुल्लाह का होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के 2 तकाजे हैं। एक, हमने अपने नबी को नबी माना है तो मैं पेशानी के बालों से लेकर पैर के नाखून तक मैं ऐसी मेहनत करूं कि मैं मोहम्मदी बन जाऊं। मोहम्मदी, मैं अभी मुसलमान नहीं दिखता हूं, मैं पता नहीं कैसा कैसा दिखता हूं। बाज़ मरतबा एक मुसलमान को नाम पूछना पड़ता है सलाम करने से पहले कि सलाम करें न करें। मुझे कब्र में जाने के बाद अल्लाह के नबी सलाम का जियारत करवाई जाएगी। अगर मेरे नबी ने मुझे नहीं पहचाना मेरा क्या हाल होगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अलावा कल क़यामत के लिए कोई सिफारिशी नहीं होगा। अगर मेरे नबी ने मेरा सिफारिश नहीं किया मेरा क्या होगा? कोशिश करनी है मोहम्मदी बने। दूसरा, हमने नबी को खातमुन नबिय्यीन माना है, आखिरी नबी। अब दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं है। उसका क्या तकाजा है? तो उसका तकाजा ये है कि अब नबी नहीं आने वाले, नबी की उम्मत इस दुनिया में मौजूद है कि उनकी हमदर्दी हमारे जिम्मे की गई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात का मफहूम है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद न करे जो अपने लिए करता है। दुनिया में हमारे भाई फैले हुए हैं, गफलत में हैं, उन्हें कौन इस दलदल से निकालेगा? कि वो हमारे भाई हैं, हम वक्त फारिग करके उनके पास जाएंगे और उन्हें इस दलदल से निकालेंगे। जैसे हमारे पास जमातें आती है वो हमें समझाती है, हम भी जमातें बना बना कर उनके पास जाएं। फुर्सत किसी के पास नहीं है। जितनी जमातें हमारे पास आती है वो फारिग नहीं है, सबके कामकाज और मशगूलियतें हैं, मगर एहसास जिम्मेदारी की वजह से अपनी मशगूल जिंदगियां छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। जैसे हमारे घर में हम मशगूल हैं मगर हमारी अम्मी बीमार हो जाए हम टाइम निकालते हैं, अब्बा बीमार हो जाए टाइम निकालते हैं, बच्चे बीमार हो जाए टाइम निकालते हैं, वही पड़ोसी बीमार हो जाए तो टाइम नहीं निकालते। क्यों? बीवी मेरी है, बच्चे मेरे हैं,
امی میری ہے، ابا میرے ہیں، تو ان کے لیے کتنے بھی بزی زندگی ہے ٹائم نکال لیا. محلے کا کوئی بیمار ہو گیا تو جنازے کے لیے بھی بعض مرتبہ ٹائم نہیں ہے. بھئی یہ دو فرق کیوں ہو گئے کہ ان کو اپنا سمجھا تھا وہ پرایا ہے. جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے ملی ہوئی ذمہ داری اور یہ احساس کہ ہم سے یہ بات پوچھی جائے گی، جس دن یہ احساس ہوگا تو ہماری یہ مشغولیتیں عذر نہیں بنے گی. یہ عذر کوئی عذر نہیں بنیں گے، یہ بیماریاں عذر نہیں بنیں گے، حالات عذر نہیں بنیں گے. ہم سے کہا گیا ہر حال میں اللہ کے راستوں میں سفر کرو. کیا تم زمینوں پر بوجھل بن گئے ہو؟ زمینوں پر بوجھل نہ بنو، اللہ کے راستوں کے سفر کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. اس لیے ان کی ہمدردی میں جانا ہے. 3 دن دیہاتوں میں جاؤ، اپنے دیہاتوں میں، تاکہ دیہات والوں کی خبر لو. جاؤ اپنے دیہات والوں کی کیا حال ہے، اور اپنے ضلع میں پھریں، صوبے میں، ملک میں کیا حالات ہیں. جس کے ذمہ کھانا ہے وہ بھوکے کو کھلائے، جس کے پاس پینا ہے وہ پیاسے کو پلائے، جس کے پاس دین ہے وہ ان کو دے جس کے پاس دین نہیں ہے. تو اللہ کے راستے میں جانے سے دونوں نفع ہوتے ہیں. ایک خود دین سیکھنے ملتا ہے اور دوسرا ہم لوگوں کو دین سکھانے والے بنیں گے. اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ تو اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے گی، ان کے ہاتھ سے جام کوثر مل جائے گا اور ان کی سفارش کے حقدار بن جائیں گے. موت تو آنی ہے، کب آئے گی ہمیں نہیں پتا. اس سے پہلی یہ زندگی سیکھ لیں. شیطان ہم کو دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں. ایسا کرتے کرتے لمبا زمانہ گزر چکا. کتنے لوگ تو ابھی نہیں بعد میں کہتے کہتے 5 سال ہو گئے، کسی کو 10 سال ہو گئے، ابھی تک یہ سیکھنے ہی نہیں جا رہے، اور کسی کو 15-20 سال ہو گئے، اور بعض لوگ تو کہتے کہتے مر گئے، نہیں کر سکے. ہم کتنا جیون لے کر آئے ہمیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے اس سال کے مردوں میں ہمارا نام آ چکا ہو. دیکھو کئی سال اجتماع ہوا تھا آپ کی طرح کہ بہت سارے لوگ شریک ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہ باتیں سنی تھی، نیت ایک کی تھی کہ ہم کریں گے، اور آج وہ نہیں ہے دنیا میں، زمین کے نیچے چلے گئے. ہمیں نہیں پتا آئندہ سال کے اجتماع تک ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اس لیے ابھی اللہ نے توبہ کرنے کا موقع دیا ہے، سیکھنے کی زندگی سیکھنے کا موقع دیا ہے، غلط زندگیوں سے ٹرن لینے کا موقع دیا ہے، اور نبی علیہ السلام والی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا موقع دیا ہے. کر لیں گے. حضرت جی فرماتے تھے جو کرے گا وہ پائے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ پچھتائے گا. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہمارے باپ دادا چلے گئے، قبروں میں دفن ہیں، ہم ان کے دکھ کے بھاگیدار نہیں بن سکتے ہیں. ہم قبروں میں جائیں گے، ہمارے دکھ کے بھاگیدار کون بن سکیں گے؟ جب میں خود اپنے اوپر رحم نہیں کھا رہا ہوں تو دوسرا کون میرے اوپر رحم کھائے گا؟ اس لیے گزارش ہے کہ ہر آدمی اپنے اوپر رحم کھائے. اس مبارک زندگی کو خود بھی سیکھنی ہے اور اوروں میں بھی یہ مبارک زندگی زندہ کرنی ہے. تو بھائی سب اس کے لیے تیار ہو؟ ارے بھائی سب تیار ہو؟ کون کون نیت کرتا ہے زندگی سیکھیں گے؟ اچھا بھائی کب سیکھو گے؟ موت سے پہلے یا موت کے بعد؟ بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو یہاں سے اس زندگی کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. تو آپ کھڑے ہو کر ہر آدمی کو بتائیں کہ انشاءاللہ میں اس اجتماع سے میں بھی 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاؤں گا. بھائی پورے مجمع سے گزارش ہے ایک آدمی بھی کھڑا نہ ہو. دیکھو یہ اجتماع میں اتنا بڑا مجمع آیا ہے، یہ ایک دن میں نہیں آیا. اس مجمع کو لانے میں بہت محنت ہوئی ہے، بہت رونے والے روئے ہیں. او بھائی ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کھڑا نہ ہو تبھی کھڑا ہو گیا. بھائی ایسا نہ کر، ایسا بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جا، یہ لائننگ کرتے ایسا نہ کرو. میں اسی کا اعلان کر رہا ہوں، کھڑے ہو گئے. بھائی اتنی محنت سے مجمع جمع ہوا ہے. تم سب کی مثال ایسی ہے جیسے تسبیح کے دانے، اگر ایک دانہ ٹوٹا پوری تسبیح بکھر جائے گی. اس لیے آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ خیر کے کام میں ہمارا ساتھ دیں گے. جب تک تشکیل پوری نہ ہو جائے پورا مجمع انشاءاللہ بیٹھے گا. بیٹھو گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی بیٹھو گے؟ کون کون بیٹھیں گے؟ جس کے مقدر میں جانا ہے اللہ کے راستے میں وہ جائیں گے، ہمیں بیٹھنے کا اجر ملے گا. اللہ ہم کو توفیق دے، قبول فرمائے. اب کھڑے ہو کر اظہار کرنا شروع کرو. جو پہلے سے تیار ہو کر آئے ہیں وہ بھی، اور جس کے دل میں ابھی بات آ رہی ہے وہ بھی کھڑے ہو کر بتانا شروع کرو. ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اور بتائیں، اور بتائیں.